آج انشاءاللہ ہم اپنے وہ آیات کی انٹرپریٹیشن اور تشریح اور ان کی گرامیٹیکل انالیسز اور پھر کویشچن آنسر کو کنٹینیو کر رہے ہیں. تو کل جیسے میں نے بتایا تھا کہ اب ہم ریورس آرڈر میں کریں گے. تو ابھی اظہار صاحب جو ہے نا ان کی پہلے باری ہے. تو آیت نمبر آپ نے 99 کی تھی کل جی. جس 99 کل ہوگی تھی سر. ہاں جی. اچھا میں آپ سب سے نا ذرا اظہار صاحب کا جو اسائنمنٹ ہے نا وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اینڈ آئی لائک فاروق شہری صاحب آپ کو میں میوٹ کر رہا ہوں. تو ان کی فارمیٹ جس طریقے سے انہوں نے لکھا ویسے تو کمپیوٹرائزڈ ہے، اور دوسرا پھر انہوں نے جس طریقے سے اس کو سالو کیا وہ میں کہتا ہوں کہ سب لوگ ایسے ہی کریں، اور انشاءاللہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. تو یہ ان کا میں اوپن کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا انہوں نے اوپر ایک آیت لکھی ہے، پھر اس کے جو مختلف پارٹس ہیں الفاظ ہیں اس کو انالیسز کیا. جہاں کہیں بھی ورب آیا اس کا انہوں نے فیملی بتائی، اس کا روٹ بتایا. تو بہت اچھے طریقے سے نا، اور ایک ہی فائل ہے، مجھے الگ الگ صفحے نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے. تو بہرحال وہ تو میں کہہ رہا ہوں میری اپنی تھوڑا کمی تھی کہ میں نے اچھی طرح ڈیفائن نہیں کیا. تو آئندہ انشاءاللہ اس طریقے سے ہی نا ہم اس کو کریں گے. اچھا جی آیت نمبر 100 پہ چلتے ہیں جی. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا. جی سر یہ واو عطفیہ ہو گیا. اور ارزنا فعل ماضی جمع مذکر متکلم، ارزا یا ریزو فیملی 1، اور ضربہ کلام ہو گیا اس کا. اور اس میں وہ جو فائل ہے مستتر ہے، جہنم اس کا مفعول بھی ہی ہے، للکافرین متعلق بالفعل ہو گیا جار مجرور. اور ارزا جو ہے یہ مصدر اور مفعول مطلق بھی ہے، یہ سٹریس کے لیے ہے. وہ اوپر ارزنا آیا تو اس کا یہ اسی کا یہ مصدر ہے. یہ اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ سٹریس کے لیے ہوتا ہے، اسی کا اگر مصدر یوز کیا جائے تو. جی تو یہ جو یوم اذن ہے آپ نے اس کی یہ میں اوپر بھی اوپر والی آیت میں آیا تو اس لیے مس ہو گیا شاید. یہاں پر اوپر والی آیت میں بھی تھا نا یوم اذن. ہاں اوپر والی آیت میں دیکھ لیتے ہیں. ہاں یہ وہی ہے، یہ ظرف ہے، یہ اضافہ ہے، ظرف مان بھی ہے. یوم ٹھیک ہے اور اذن ٹھیک ہو گیا. اس کا بلکہ یوم پلس کوشچن بھی تھا تو اس سے ہاں یہ ایزی آیت ہے. تو ایزی ہے سر، ایزی بالکل. جملہ فعلیہ سیدھا سیدھا بس. سیدھا جملہ فعلیہ ہے. جی سر ارزنا سے شروع ہو رہا ہے تو اگلی آیت لیتے ہیں یہ والی. اس کا کوشچن بھی میں نے کیا ہوا ہے، بلکہ آپ کو پچھلی آیت کا بھی کوشچن ہے تو وہ اکٹھے کریں گے. پہلے آیت کر لیں یہ بھی. ٹھیک ہے. تو اس میں وہ یہ نہ سر کہ چونکہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، افراتفری مچی ہوئی ہوگی، تو اس طرح ہوگا جس طرح وہ سمندر کی یا دریا کی لہریں ہوتی ہیں، تو اس طرح نہیں سے میں نے لوگ کہا وہ جمع ہو رہے ہیں. پہلے یہ آیت کر لیں. ٹھیک ہے سر. پھر اللہ وہ دینا یہ اس کو کر لیتے. ٹھیک ہے سر. اللہ دینا یہ اسم موصول ہو گیا جمع مذکر. وہ لوگ جو کانت وہ تھی، یہ کانا یکونوں سے ہے فیملی 1. اور آیونہم ان کی آنکھیں. تو یہ سوال تھا وہ کانت مؤنث کیوں یوز ہوا ہے، تو آیونو چونکہ وہ جمع مکسر ہے اس لیے یہ کانت یوز ہوا ہے. اور دوسری ایک وجہ وہ ہم نے پیر والا بھی پڑھا تھا نا، پیر والا بھی رول ہے نا اس کا، باڈی پارٹس ان پیر، اس کا کیا رول تھا؟ جی وہ بھی مونس ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں ہو گئی، پلورل بھی ہو گیا اور جو جمع مکسر بھی ہے اور وہ بھی ہے، دونوں وجوہات ہوگی. جی ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جملہ فعلی ہے، یہ جملہ اسمی ہے. لذینہ کانت یہ سر اسم موصول ہے، اللہ جیسے شروع ہے نا، اللہ جیسے اسم موصول ہے چونکہ، تو یہ جملہ اسمیہ ہوا. ٹھیک ہو گیا.
تو آگے چلیں، کانت اعینہم، تو آیون جو ہے یہ کانا کا، یہ کانا کا اسم کانا بھی ہو گیا یہ آیونو. جی جی تو اور آگے چلیں سر، آیون اضافہ بھی ہو گیا. جی فی جی غطائن یہ ہو گیا اپنا جار مجرور، متعلق خبر کانا. غطائن جو ہے یہ خبر کانا، بالکل صحیح. جار مجرور. تو کانا پلس اسم و کانا جمع خبر و کانا، یہ صلۃ الموصول ہو گیا اللہ زینہ کا. ہوں ان ذکری یہ پھر اضافہ ہو گیا. نہیں، ان ذکری جو ہے یہ ہو گیا جار مجرور، اور چار ذکری جو ہے مجرور. یہ اضافہ، ذکری جو ہے یہ اضافہ ہے. جی ٹھیک ہے. واو عطفیہ ہو گیا. کانو وہ تھے، یہ فعل ناقص ہو گیا. پھر کانا یکونو، اسم و کانا جو ہے ہم، اس میں وہ جو مستتر ہے. لا یستطیعون وہ استطاعت نہیں رکھتے، یہ مضارع منفی جمع غائب مذکر، یہ خبر و کانا بھی ہے. جی اور استطاع یستطیع استفال یہ فیملی ٹینس ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ اور دیکھیں، سمن یہ ہاں مطلب انہوں نے سب لوگ دیکھیں کہ انہوں نے نہ صرف معنی اردو میں لکھے، اس کا ورب لکھا کون سا ہے، جو اس کے گرامیٹیکل انالیسز کیا، اور اس کے بعد فیملی بھی لکھ دی. یہ بیسٹ فارمیٹ لگی ہے مجھے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو سر. اچھا اور تو سما جو ہے وہ وہ ہو گیا اپنا مفعول بھی ہو گیا سمن. تو اس کی اگر اس پوری آیت کو دیکھیں تو جملہ اسمیہ سے سٹارٹ ہو گیا، پھر جملہ فعلیہ فعل ناقص والا آ گیا. اللہ کے بعد آ گیا سر. ٹھیک ہے. آگے چلیں، ذرا اس طرح ڈیوائڈ کریں اس کو مزید. اور بھی کچھ ہے یعنی کوئی جملہ فعلیہ یا اسمیہ؟ اور اس میں سر الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون، یہ کانو پھر دو ہیں نا، ایک کانت کے ہاں ساتھ ہے اور ایک کانو کے ساتھ ہے، دو ہیں یہ ہاں وہ ایکچولی میں اس کی فعل طرف ناقص، توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ جملہ دو فعل اسمیہ ناقص. سٹارٹ ہو گیا، اس کے جی سر، اندر دو جملہ فعلیہ اللہ تعالیٰ نے نا مطلب اس میں جی سمو سر دیے بالکل. ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب میں کوشچن آپ کے شیئر کر دیتا ہوں. ویسے تو آپ سر جی سر، اس آیت میں جملہ فعلیہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ کھول لیتے ہیں دوبارہ. یہ کانت تو کانت، دو ہے نا، بلکہ کیونکہ کانت بھی ہے اور کانو سے بھی ہے، دو ہاں ہیں. سر دو. کانت چونکہ فعل ناقص ہے نا، یہ تو جملہ اسمیہ کا حصہ بن جائے گا نا. نہیں، اس کی جب گرامیٹیکل انالیسز کریں گے نا وہ جملہ اسمیہ سر کی طرح کریں گے، لیکن جی سر اس کو جملہ فعلیہ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. اسی طرح کہ جیسے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فاعل ہوتا ہے اور اس کے بعد مفعول ہوتا ہے. اس میں بھی ایک مبتدا ہوتا ہے اس کا، لیکن وہ تو گرامیٹیکل انالیسز ہے، لیکن اس کو ایز جی اے سر فیل ٹریٹ کرتے ہیں. اور اس کا اس کی جی جی کانت کے ساتھ جب ایونہم آ جائے گا تو یہ پھر کانت کا اسم ہو گیا نا سر. اسم کا یہ آنا، پھر اسم کانا ہو گیا، تو جملہ اسمیہ نہیں یہ چل رہا سر. جملہ اسمیہ جو ہے یہ کانت جو ہے نا یہ فعل ماضی ہے. پہلے یہ دیکھیں، کانا کانو، کانا کانا کانو، کانت کانتا کننا، یہ فعل ماضی ہے نا، جی لیکن سر یہ فعل ناقص کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ناقص اسی جی وجہ سے اس کو 100% ہم جملہ فعلیہ کی طرح نہیں لیتے. ہے یہ اس کے اندر فعل ہی ہے، لیکن اس کی جب ٹریٹمنٹ کریں گے نا وہ ایسے کریں گے جیسے مبتدا خبر جملہ اسمیہ کی طرح کرتے ہیں. تو وہ ہم نے جی بالکل جب لیسن پڑھا تھا تو میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ اتنا ناقص ہے کہ جو گرامیرین ہیں، نحویون جو ہیں، وہ اس کو مطلب اس کی جب انالیسس کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایز اے جملہ اسمیہ مبتدا خبر کی طرح ہے، لیکن یہ جی سر فعل ہے. جی. تو اس آیت میں پھر یہ جملہ اسمیہ کا حصہ ہوا نا سر. جی جملہ اسمیہ سے سٹارٹ ہوا، اسم موصول جی سے ٹھیک ہے سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے. تو کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ یعنی ایک
سمجھ لیں اگر اس کو فعل ناقص ہے نا یہ، تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ اس فعل ناقص کی وجہ سے مطلب اگر آپ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ تو وہ تو ٹھیک ہے کہ یہ اس کو ہم گرامیٹیکلی جملہ اسمیہ کے طور پہ ٹریٹ کریں گے. جی سر میں یہ سمجھ رہا ہوں. محمود بھائی بائی دا وے میں بھی اس مطلب ارشد صاحب کے ساتھ تھوڑا سا متفق ہوں کہ دیکھیں ٹریٹمنٹ اس کی پوری جملہ اسمیہ والی ہے، ٹھیک ہے وہ ہے فعل ناقص ہے، لیکن ٹریٹمنٹ جملہ اسمیہ کی طرف ہوتی ہے، تو یہ فعل جملہ اسمیہ کا فعل ہوا نا. اگر تو یہ جملہ فعلیہ اگر ایز اے جملہ ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے تو پھر تو اس میں فاعل مفعول اور مفعول بہ والے کنسیپٹ ہوں گے، لیکن اس میں کنسیپٹ جو ہیں وہ اسم متعلق بالخبر اور خبر والے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے مطلب ہے کہ بذات خود یہ ایک فعل ہے اور فعل ناقص ہے، لیکن ایز اے جملہ تو یہ جملہ اسمیہ ہوا نا. نہیں لیکن اس میں مبتدا اور خبر نہیں ہوتے نا، اس میں اسم و کانا ہے اور خبر و کانا ہے. کھانے کا جو پلان کرو گڈ فوڈ ہے. شمیر میری کلاس چل رہی جی میوٹ لیا کریں یہ اپنا ارشد چودھری صاحب. سوری سر آئی فورگاٹ کہ میوٹ نہیں کیا. اچھا رضوان صاحب آپ بتائیں، آپ سے کچھ ہیلپ لیتے ہیں جی اس معاملے میں. آپ استاد صاحب. جی السلام علیکم. میں اصل میں نا جو یہ ڈیفائن کرتے ہیں نا گرامر والے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کے لحاظ سے، تو میں نا کیونکہ اسٹوڈنٹس کو بھی نا بڑی ذرا سادہ سی گرامر بتاتا ہوں، تو میں اس کی کیٹیگرائزیشن میں اس طرح نہیں جاتا. جو ٹرو جملہ اسمیہ آئے نا اس کو تو جملہ اسمیہ بتا دیتا ہوں، جیسے محمد الرسول اللہ ٹرو جملہ اسمیہ ٹھیک ہے. باقی جس جملے میں فعل یوز ہو جاتا ہے تو میں فعل کے لحاظ سے ہی ڈسکشن کرتا ہوں کہ جی یہ فعل ہے، آگے اس کا فاعل آ گیا ہے، اس کے اوپر رفع ہے، اینڈ دیٹ از اٹ. بیکاز آنیسٹلی میں اس کو سمجھ نہیں پایا وہ، کیونکہ جو نحوی ہے نا وہ تو بہت بحث کرتے ہیں، بٹ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس سے اچیو کیا ہوتا ہے اس کو جب ڈیفینیٹلی ڈیفائن کرتے ہیں. تو کوئی ہوتا ہوگا پرپز ڈیفینیٹلی، لیکن ہماری اسٹائل ہم بالکل سادہ کر دیتے ہیں، تو اس لیے مجھے خود اس کا صحیح نہیں معلوم. ٹھیک ہے تو ارشدین سوری دونوں ارشد جو ہیں میں اس کو تھوڑا ارشدان اب پتہ نہیں کس سٹیٹس میں آپ کہہ رہے ہیں، میں تو اچھا دونوں ارشد جو بھائی ہیں میں اس پہ تھوڑا مزید اسٹڈی کرتا ہوں. فی الحال اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں کہ گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ اس کی جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے طور پہ لینی ہے، لیکن جو اس کو کنسیڈر کرنا ہے بیکاز آف فعل ماضی اس کو جملہ فعلیہ کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے. اس پہ میں مزید اسٹڈی کر کے انشاءاللہ آپ کو میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی. ایگریڈ سر ایگریڈ. اچھا جی ارشدین ارشد اسکوائر بڑا کچھ بن سکتا ہے ان کا. ماشاء اللہ دو ارشد ہیں. اچھا جی اچھا میں صرف ایک اگر میں کامنٹ کر دوں. جی جی جو انہوں نے رول یہ بنایا ہوتا ہے، جو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جی اگر اسم سے شروع ہے تو بعد وہ جملہ اسمی ہے، جی وہ انہوں نے طے کر دیا. اللہ دینا اب اس کا مبتدا ہے، آپ جو مرضی کر لیں، آگے اس کی خبر ہے ساری، آگے ساری اب وہ جو خبر ہے ساری اب اس خبر کو آگے پھر آپ نے اگر بریک کر دیا اور آپ کانت آیون کے سٹارٹ کریں، تو وہ جیسے آپ ہمارے اگر وہ ناقص ہے فعل ناقص تو اس کو ہوگا تو فعلیہ جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، لیکن کیونکہ اتنا ناقص ہے تو کوئی اس کو اسمیہ کہہ لے اور پھر کانت کی اسم اور کانت کی خبر کی سینس میں چلا جائے تو وہ کر لیں، لیکن وہ بہت مشکل نہیں ہو جاتا. ہاں جی ٹھیک ہے. وہ میں وہ تھوڑا بس اس کے مزید میں پڑھ کے لوگوں کو ایک دو بکس دیکھ لوں گا تو میں پھر ریفر کر دوں گا اس کو. فی الحال ہم ادھر ہی یعنی وائنڈ اپ کرتے ہیں اس ڈسکشن کو. انشاءاللہ میں مزید اس پہ اسٹڈی کر کے آپ کو بتا دوں گا. اچھا جی تو کوشچنز جو ہیں وہ آپ کا 99 کوشچن تھا جی. 99 نمبر تھا what does وَتَرَكْنَا tell us. ٹھیک ہے یہ میں آپ کی آیت جو ہے نا وہ کھول لیتا ہوں 99.
اچھا جی. What does ترکنا tell us? It is about who? اچھا یہ پارٹ پہلے بتائیں. ہاں وہ لوگوں کے بارے میں ہے نا سر, کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے, تو پھر وہ سمندر کی موجوں کی طرح جیسے وہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے ویسے؟ لوگوں کی سر. ہاں نہیں, اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جی سر, یعنی سمجھ لیں اس آیت کے دو حصے ہیں. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. پھر آگے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. ٹھیک ہے, وہ پہلے لوگ اس طرح سمندر کی موج تو پھر رہے ہوں گے نا, پھر جب سور پھونکا جائے گا تو جمع ہو جائیں گے, پھر ان کو جمع کیا جائے گا. اچھا نہیں, اس پہ جو مفسرین ہیں نا وہ پہلے جو پارٹ ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج کے متعلق ہے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے سوال بھی بنتا ہے کہ ترکنا کا مطلب اس کو چھوڑ, یعنی ابھی یاجوج ماجوج اللہ تعالیٰ نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہاں پہ ہے, کس کنڈیشن میں ہے, کس طریقے سے باندھا ہوا, یہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے نا. یہ تو جسے نحویون کرتے ہیں گرامر پہ, اس طریقے سے مفسرون اور فقیون وہ سارے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو اللہ نے کہا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب وہ بندھے ہوئے ہیں, یعنی جیسے اس کی امیجری ایسے ہے کہ جیسے رسی سے باندھا ہوا ہے, ان کی رسی کھول دیں گے ان کی نا. ٹھیک ہے, اب وہ پھر نا وہ سمندر کی موجوں کی طرح جو ہے نا وہ آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ لگام ہوتی ہیں جس طرح کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو اس پارٹ کا جو جواب میں سمجھا ہوں تو یہ یاجوج سے متعلق ہے. ٹھیک ہے, تو اگلے پارٹ کا آپ نے جواب دے دیا ہے. The verb يموج give us imagery picture of something like موج. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے بتا دیا. The second part of آیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ tell us about the second نفخہ. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ نفخہ ہے؟ دو نفخے ہوں گے نا, نفخہ اول اور نفخہ ثانی. تو پہلا جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں کہا کہ نفخ فی الصور ثانی, یعنی یہ دوسرا نفخہ ہے, لیکن کیسے ہم گیس کر سکتے ہیں اظہار صاحب کہ یہ نفخہ ثانی ہے؟ یہ سر انفیکٹ مجھے سوال سے مجھے لیٹ ملے نا, میں اس پہ کوئی ریسرچ نہیں کر سکا. اچھا نہیں, یہ تو ویسے جنرل اسلامک اسٹڈیز کا تو ہم نے پڑھا ہی ہوا نا کہ دو نفخے ہوں گے نا. جی سر, جی سر. اچھا, قرآن پاک میں آتا ہے کہ پہلا جب نفخہ ہوگا نا تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ ختم ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا, الا ماشاء اللہ, ایکسیپٹ جس کو اللہ چاہے, میں بھی کچھ اینجلز وغیرہ یا جو جس کو اللہ نہیں مارنا چاہے گا وہ بچیں گے, باقی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, فنا ہو جائے گی. پھر جب نفخہ ثانیہ ہوگا پھر سارے جمع ہو جائیں گے. اب چونکہ اس میں جمع ہونے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نفخہ ثانیہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح صحیح. اب اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی پہلے جو ہاف آیت ہے اس میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا ہے کہ جیسے ان کو ہم کھول دیں گے نا تو وہ ویو آن ٹاپ آف ویو, موجوں کی طرح وہ آئیں گے. اسی طرح اللہ نے کہا کہ جب دوسرا نفخہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ اس وقت بھی لوگ نا اسی طرح ویو آن ٹاپ آف ویو جمع ہوں گے نا, جیسے یہ امیجری وہی ہے. ٹھیک ہے, جو پہلے اس میں. ٹھیک ہے, صحیح. What is the relationship between the first part of the ayah and the second part? وہ میں نے بتا دیا. Why nufikha is used as a past to describe something which will come in future. یہ تو آپ بتا دیں کہ نفخ فی الصور یہ تو مجہول ہے نا, اور پاسٹ میں ہے نا, تو اللہ نے کہا نفخ فی الصور, جبکہ یہ ابھی تو فیوچر میں آنا ہے, تو یہ پاسٹ میں کیوں کہا اللہ نے؟ یہ کئی دفعہ پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے. یہ بیسیکلی
جب کوئی چیز اتنی 100% شور ہو نا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈن ڈیل ہے. ٹھیک ہے سر. ٹیکن فار شور. ٹیکن فار شور، ٹیکن فار گرانٹیڈ، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا. تو اس کو پھر ماضی میں، ماضی کا مطلب ہو گیا کہ جو چیز ہو چکی ہے. تو اس میں بھی شک نہیں جو ہو چکی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو اس لحاظ سے فیوچر میں کہ پتہ نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں ہونی. ہاں یہ ایکچولی اس وجہ سے ماضی میں نا اللہ نے بیان کیا. لیکن ایک اور بھی چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو، اللہ تعالیٰ جو ہے جب اس نے کائنات بنائی ہے، اس نے تقدیر بنائی انسان کی، اپنی کتاب میں ہر چیز لکھ دی اس نے نا، ٹھیک ہے، جو ہونی تھی قیامت تک. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سمجھ لیں ایک ویڈیو، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا ویڈیو ریکارڈ کر دیتے ہیں. پہلا ہوتا ہے ہم ویڈیو ریکارڈ کر دی، پھر ہم پلے بیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل پلے بیک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ویڈیو ریکارڈ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے نا وہ کتاب میں لکھ دیا سارا کچھ جو ہونا تھا. اس طرح ہوگا. ہاں، اب اللہ کے لحاظ سے تو وہ ہو چکا ہوا ہے نا، ایک لحاظ سے ایک قسم کا اس نے لکھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا مطلب. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک، سمجھ آ گیا. اچھا جی، یومئذ تو 100 نمبر وہ آپ نے بتا دیا ہے. اچھا ہے وائی کانت فیمنن، یہ بھی آپ نے بتا دیا. اب 101 نمبر آیت پہ چلے جاتے ہیں. یہ والی تو یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ کانت، واٹ از دا صیغہ آف غطاء. جیسا مصدر لگتا ہے. ہاں یہ مصدر ہے بالکل. غطا یغطو غطاء، یہ نا مصدر. ٹھیک ہو گیا. دا ورب یستطیعون آپ نے لکھا ہے 10ویں فیملی سے ہے. تو 10ویں فیملی کا کیا کیریکٹرسٹک ہے؟ کال ارشد ملک صاحب نے بھی بتایا تھا. اس میں سر بیسیکلی وہ سیکنگ، سیکھ کرنا، جیسے مغفرت طلب کرنا، کسی چیز کی طلب کرنا. ہاں لیکن یعنی کوشش بہت زیادہ ٹرائی کرنا ہے نا. ٹرائی کرنا، یعنی ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی ٹرائی کریں گے لیکن وہ سن نہیں سکیں گے ان کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب پہلا، اب آخری پارٹ اس کوشچن کا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی آنکھوں پہ نا پردہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، یہی ہم نے پڑھا نا، غطائن اعینہم فی غطائن عن ذکری، کہ اپنے ذکر سے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. اب کہنا تو مطلب عام فہم کہیں، فہم میں تو یہ کہیں گے آنکھوں پہ پردہ تو اس کو اب نظر نہیں آئے گا نا. تو کیمرہ دیکھ بھی نہیں سکتے. ہاں وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ. ہاں تو لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وہ اب سن نہیں سکتے؟ پردہ تو آنکھوں پہ پڑا. تو یہ اگلا سوال یہ اس سے متعلق ہے کہ آنکھوں کے پردے کا سننے سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے تھوڑا تفکر کیا؟ سر وہی ٹائم نہیں ملا، دن کو میں کہیں گیا بھی ہوا تھا، تھوڑے دیر پہلے واپس آیا ہوں تو واقعی میں نے کوشچن دیکھے ہیں، اس میں کوئی ریسرچ نہیں کر سکا. سائٹ اینڈ ویژن کا فرق تو نہیں ہے؟ چلیں کوئی اور اٹیمپٹ کرے. احمد فاروق صاحب. آئی سائٹ اینڈ ویژن، آنکھوں کا پردہ ہے. آئی سائٹ، ویژن از یور مینٹل پرسپشن، اس کو بھی اللہ نے لاک کر دیا. چلیں کوئی، یہ زیادہ ڈیپ ہے اس سے ذرا، یہ بھی کسی لیول تک ہم کہہ سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ ڈیپ ہے. کوئی اور اٹیمپٹ کرے گا؟ اصل میں سر یہ سور کی اس کی وجہ سے تو نہیں کہ ان کی جو قوت سماعت جو ہے وہ ختم ہو گئی؟ تو پیچھے سور نفخہ کی بات کر رہی ہیں؟ جی جی. نہیں وہ تو گزر گیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم ان کو جہنم کے سامنے لا کھڑا کریں گے. اب ان کا قصور بتایا ہے، کس قصور کی وجہ سے. 5 منٹ کے لیے، 5 منٹس کے لیے میں گئی تھی، اس لیے مجھے سمجھ نہیں، معذرت. نہیں کوئی نہیں. اچھا یہ بہت اصل میں ڈیپ چیز ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی گائیڈنس دے اور یہ اس کو اپنی زندگی میں ہم اپلائی کریں گے. اس میں ایک بہت بڑا پرنسپل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی کو ہدایت ملتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا بہت ہی بنیادی قانون جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ہے کہ جب اور اس کو میں لنک کرتا ہوں ایک دوسری آیت سے جو اکثر قرآن پاک میں آتی ہے, جس میں اللہ نے کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, جیسے فرعون کے بارے میں کہا, مختلف اور لوگوں کو کفار کے بارے میں کہا. ٹھیک ہے, کہ جب ایک انسان کو برائی کرتا ہے نا تو اس کا ضمیر جو ہے اس کو ٹوکتا ہے اور اس کو برائی کرنے سے یعنی تھوڑی سی اندر نا گھٹن محسوس ہوتی ہے, کیونکہ ہر انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت پہ پیدا کیا ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا وہ اس کو نظر آتا ہے اس وقت کہ یہ میں کام غلط کر رہا ہوں. اچھا, لیکن وہ جو ہے نا ہیڈ لیس ہو جاتا ہے, بے پرواہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ کرے گا, دوسری دفعہ کرے گا, تیسری دفعہ کرے گا. ٹھیک ہے, تو جب وہ ایسے گناہ کرتا رہتا ہے نا تو اس کو وہ جو چیز ہے گناہ نہیں لگتی. تو اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ جو شیطان ہے ان کو اس سٹیج پہ لے آتا ہے کہ وہ اس کا جو گناہ اس کو وہ مزین کر کے دکھاتا ہے کہ یہ تو بری چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مثلا جو چور چوری کرتا ہے وہ ابھی پرسوں کی بات ہے, میں ایک دوست کے ابو فوت ہو گئے, ڈی ایچ اے میں ان کا نماز جنازہ پڑھنے گئے. تو جو بھی بندہ جس نے بھی کندھا دیا ہے نا میت کو, اس میں سے مطلب لیٹ سے 10 بندوں نے اگر میت کو کندھا دیا تو 5 لوگوں کے نا موبائل چوری ہو گئے. اچھا آپ امیجن کریں جب بندہ ایسے کندھا دے رہا ہوتا ہے نا تو اس کی پاکٹ تھوڑی ویزیبل ہو جاتی ہے اور اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا, تو چور کے لیے آئیڈیل موقع ہوتا ہے. تو ایک بچہ تھا کوئی 15 سال کا, اس نے ایک کا فون نکالا, جب اس نے 5ویں بندے کا فون نکالا نا تو اس نے پھر 5ویں نے ہمیں بعد میں بتایا کہ میں نے اس کو پکڑا کیسے. اس نے کہا میں کندھا دے رہا تھا تو مجھے نا میرے جیب میں والیٹ بھی تھا اور فون بھی تھا, تو ایک دم مجھے لگا کہ میری جیب ہلکی ہو گئی ہے, تو میں نے ایسے دیکھا تو میرا فون اس کے ہاتھ میں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑوانا تھا. تو ویسے آپ لوگ کیئرفل بھی رہیں, جنازے پہ جو جائیں تو اس کو پکڑا تو اس سے 5 کے 5 موبائل نا برآمد ہو گئے. اب وہ بچہ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پولیس والے جو ڈی ایچ اے کی سیکیورٹی نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا. اب وہ اس کو برا نہیں لگ رہا, وہ کہہ رہے جی میرے ماں باپ جو ہیں وہ بالکل اکنامکلی ان کی بہت ہی بیڈ سچویشن ہے میرے لیے, تو میں تو اسی طریقے سے کمائی کرتا ہوں, میں موبائل چوری کر کے بیچ کے. تو اب بیسیکلی یہ وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جس میں شیطان جو ہے نا وہ اس کو مزین کر دیتا ہے, اور یہ بہت ہی بڑی سمجھ لیں سزا ہے اللہ کی جس سے پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس پناہ کس چیز سے مانگنی چاہیے کہ جس کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اکثر ایک دعا پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں, اللہم ارنا الحق حقا, یا اللہ مجھے حق جو ہے نا وہ حق دکھا دینا, حق کے طور پہ دکھانا, ورزقنا اتباع, اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دینا, وارنا الباطل باطلا, اور باطل جو ہے وہ باطل دکھانا مجھے, ورزقنا اجتنابا, اور مجھے اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اچھا, جب کسی کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا اور اس کو برائی نہیں نظر آتی, ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ اس سے اس ٹاپک پہ بات کریں نا وہ بات بھی نہیں سنتا, پھر آپ مطلب وہ اس کو وہ اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ اس کو برا لگتا ہے. مثلا ایک بندہ میوزک جو ہے نا اس کو بڑا سننے کا شوق ہے, آپ نے دیکھے ہوں گے لائف میں لوگ, آپ ان سے جب بھی بات کریں گے نا کہ یار میوزک تو
اس کو بہت ہیوی لگتا ہے. وہ کہیں گے یار کوئی اور بات کرو, ہر دفعہ یہ کیا تم پند و نصائح اور نصیحتیں کرتے رہتے ہو, مولوی بنے رہتے, کوئی اور بات کرو یار. یہ اسی طرح وہ سننے کی استطاعت ہی ختم ہو جاتی ہے ان کے اندر نا. ٹھیک ہے, گناہ نہیں لگتا, گناہ نہیں لگتا. تو یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اس سٹیج پہ آپ چلے جائیں, جو کہ ایسے جو کفار چلے گئے تھے کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا, ٹھیک ہے, اور وہ کوشش بھی کریں تو ان کو سنائی نہیں دیتا, پھر ان کو سنائی نہیں دیتا. تو یہ وہ سٹیج ہے جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ہم جہنم میں, یہ بیسیکلی پچھلی آیت جو ہے اس کا ریزن بتا رہا ہے کہ اب عرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا. ٹھیک ہے, یہ الذین, یہ بیسیکلی نعت ہے اس کی, یعنی اس کو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے کہ کون سے لوگ ہیں, اسم موصول یوز کر کے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ فالٹ ہے کہ وہ جب ان کو حق دکھایا جاتا ہے یا ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ سرنڈر نہیں کرتے, وہ کنٹینیوسلی برائیاں کرتے رہتے ہیں, اور پھر ان کو حق نظر آنا ہی بند ہو جاتا ہے, سزا ملنے شروع ہو جاتا ہے. پھر ان سے کوئی بات بھی کرے کہ چلو مسجد میں چلیں درس سنیں, ان کو بہت ہیوی لگتا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ایسے. تو یہ بیسیکلی تھا 101 نمبر. ٹھیک ہو گیا جی. اب نیکسٹ باری ہے جی ڈاکٹر شاہین صاحبہ کی. تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں, جیسے یہ 2 جی ضرور ضرور, بالکل. تو جو آخری پارٹ ہے نا وہ میٹافر کے طور پہ یوز ہوا ہے کہ جو لوگ ریولوشن سے, جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نہیں ہے, ان سے دور ہو جائیں گے. یہ سیکنڈ پارٹ ہو گیا. اور پہلے پارٹ میں ان کی یعنی آنکھوں پہ جو پردہ ہے نا کہ یہ اصل میں دل کی آنکھ کا پردہ ہے. ان کو اللہ کے سائن بھی نہیں سمجھ آئیں گے. انہیں کچھ ارد گرد جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی طرف بلاتی ہیں, وہ اس سے بھی غافل ہو جائیں گے. یہ 2 چیزیں اس میں. پہلے جی. پارٹ میں کہ جو سائن آف جتنے بھی سائن ہیں ارد گرد, اور وہ انسان اپنے دل کی آنکھ سے بھی دیکھتا ہے, وہ ان سب سے غافل ہو جائیں گے. اور دوسرے میں جو اللہ تعالیٰ کی قرآن میں بھیجی گئی آیات اور وہاں جو ایک کام ہے, جو وہ حکم ہے, وہ ان سے بھی ان کے سننے کے, جیسے آپ نے بتایا ان کو کوئی یہ کام سنایا جائے کہ یہ حرام ہے یا یہ چیز نہیں ہے, تو وہ آگے سے بحث کرنا یا اس کو برا ناگوار کرنا شروع ہو جاتے. تو یہاں اینڈ پہ اس سننے کے حوالے سے کہ وہ یہ بھی سننا نہیں چاہیں گے کہ اللہ نے کیا حکم دیے, پہلا دیکھنے کے حوالے سے اور ارد گرد, اور اللہ کی طرف جانے کے لیے دوسری طرف بھی اللہ کی, جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ بھی نہیں سنتے. دوسرا پارٹ تو ٹوٹلی میٹافر کے طور پہ یوز ہوا. جی صحیح ہے, پتہ نہیں اللہ عالم. جی ٹھیک ہے. مورلیس آپ نے وہی بات کی ہے, صرف فرق یہ ہے کہ آپ نے پہلے پارٹ کو لنک کر دیا ہے بصارت سے, جبکہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بصیرت سے اس کا متعلق ہے, کیونکہ انسان پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, پھر دل کی آنکھ جو ہے نا بعد میں آتی ہے. تو یعنی پہلے اس کی فزیکل آنکھیں ہیں, پھر وہ جب اس کو انٹرنلائز کرتا ہے پھر دل کی آنکھ جو ہے نا اس کی بصیرت بن جاتی ہے. اور وہ اگر کرتا رہے تو یہ ایک بصیرت اس کی ڈیولپ ہو جاتی ہے اس کی نا. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کا کون سی آیت تھی؟ جی السلام علیکم سر. 89 ہے سر. 89. سو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ تھی کہ ایک فیور چاہیے. مائی مدر ان لا ہیز جسٹ کم بیک آفٹر ہر کیٹریکٹ سرجری. تو یہ کیونکہ چھوٹی آیت ہے تو میں اس کو کر دوں گی, اور نیکسٹ انشاءاللہ اینڈ پہ جب میری ٹرن آئے گی تو میں وہ کر دوں گی. ابھی ایک میں ضرور کروں گی تاکہ تھوڑا سا میری پارٹیسپیشن. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں 89 آپ نے بولا؟ جی بہت مختصر سی آیت ہے وہ. جی ٹھیک ہے جی. 89 پہ میں پہنچ جاتا ہوں. اچھا جی, یہ آ گئی 89. سمت مع سببا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اتبع سببا. ثم then اتبع he followed, جو اس نے ایک اختیار کیا, سببا ایک اسباب یعنی سفر کے اسباب, ایک راستہ, ایک مشن.
جی یہ اس کے جو ہے وہ میننگ ہے. اور گرامیٹیکل چھوٹا سا انالیسس جو ہے، سما جو ہے وہ حرف عطف بھی ہوتا ہے، اور اس میں حرف عطف ہی ہے بیسیکلی. اتباع جو ہے وہ فعل ماضی سے ہے، اور اس کے اندر فائل جو ہے تھرڈ پرسن میسکولین ہے اس کے اندر سنگل، اور یہ باب افعال سے ہے، اسلمہ فیملی سے ہے. اس کی ابھی آپ نے کیونکہ فیچرز فیملی پوچھا تھا، تو وہ حمزہ ہوتا ہے ماضی میں اس کے مصدر میں اور امر میں، اور مضارع میں اس کا دمہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو حمزہ اور دمہ فیملی بھی کہتے ہیں. صحیح. اور اس کی جو ہے اتباع ہے یتبعو اتباعن فہو متبعن، اتبع یتبعو اتباعن فہو متبعن. اور امر میں اتبع ہے، نہیں لا تتبع، اور ظرف جو ہے متبعن. ماشاءاللہ، ویری گڈ. اس میں ایک کویسچن میں نے دیا تھا کہ سما جو قرآن پاک میں جی آتا جی ہے جی 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 تو وہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ جی سما کا یہ ہے کہ ایک میں نے قرآن پاک کے ٹرانسلیشن سے جو پڑھا ہے وہ تھوڑی سی مجھے اچھی لگی تھی، میرے لیے دیٹ واز سم تھنگ نیو. تو وہ میں کچھ لائنیں وہ پڑھ کے اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا جی دوں. جی جناب. The particle summa is mostly used as a conjunction indicating a sequence in time or order, then, thereafter, or thereupon, and occasionally also as a simple conjunction equivalent to and. But in yet another usage of which there are frequent instances in the Quran as well as in the pre-Islamic Arabian history, poetry, summa has the significance of a repetitive stress alluding to something that has already been stated and now again is emphasized. This particular usage of summa is best rendered in the word and once again followed by a colon. اور اس میں یہ چیز یہی جو اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ کیونکہ پہلے بھی اس کے ایک ایکسپیڈیشن کا ذکر کیا جا چکا ہے ذوالقرنین کے، تو یہ جو ہے ایکسپیڈیشن ٹورڈز وہ ٹورڈز ویسٹ تھی، یہ ٹورڈز ایسٹ ہے. تو اس ساری چیز کو کہ ٹو الوڈ سم تھنگ، مطلب یہ کہ ٹو مینشن سم تھنگ وداؤٹ ڈسکسنگ ایٹ لینتھ، تو اس کو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوزے میں دریا بند کر دینا، کہ بہت سی چیزوں کو اختصار کے ساتھ، یعنی جیسے ایک سفر یا ایک مہم کے بعد جیسے بادشاہ یا جو بھی ہسٹری ہم پڑھتے ہیں کہ تیاری کی، سفر کی، فوجوں کو تیار کیا، کوئی نئے سپہ سالار، تو ان سب کی جو ہے وہ اختصار کے ساتھ سما میں بتا دیا گیا کہ ایک نئے سفر کی اسی طرح سے ایک نئی ایکسپیڈیشن کی تیاری ہے، بٹ وہ مختصراً بیان کر دی گئی ہے سما میں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے بتایا ایگزیکٹلی. یعنی سما کے اندر سارا کچھ اسمو دیا. اور اگر بریفلی کہنا ہے تو دس جو آپ نے شروع کا سینٹنس پڑھا نا، ایک بیسیکلی سیکوینس ایک کے بعد دوسری جو ہوتی ہے اس کو یہ ظاہر سیکوینس ان کرتا ہے. ٹائم اور آرڈر جو ہے جی، کیونکہ یہ بیسیکلی یہ چین ہے ایک سارٹ آف ایونٹس کی ڈفرینٹ، تو وہ اس میں جو ہے یہ ایک اچھے طریقے سے ایک مختصراً بیان کر دیتی ہے کہ نیکسٹ چین جو ہے یا نیکسٹ جو اس کی مہم ہے یا نیکسٹ جو ہے وہ اس کو پھر یہ ایکسپلین کر دیتا ہے. تو اگلی آیت آپ بعد میں آ کے کریں گے انشاءاللہ؟ جی میں انشاءاللہ، میں ذرا سے ان کو تھوڑا سا وہ آئی ہیں ابھی سجدے کے بعد، تو میں ان کو دیتا میں ایک بریک، اس لیے میں غلط ایک بلنڈر ہی کر دیا میں نے، وہ جو کیونکہ وہ میں وہ نفخہ کی سن کے جا رہی تھی، تو جس ان کو سلام کر گئی، تو میں نے اسی پرسپیکٹو میں اس کی ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش کی تھی. چلیں کوئی نہیں، اچھا چلیں، بہت شکریہ آپ آئے ہیں. ارشد جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ارشد ملک صاحب آپ سر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا فرق فا اور سما میں، کہ سما لانگر ڈوریشن آف ٹائم کے لیے ہوتا ہے کمپیئر ٹو فا. ہاں جی، فا جو ہے اس کے کئی یوزیجز ہیں. فا سببیہ بھی ہے، فا حرف عطف بھی ہے، ٹھیک ہے. موسٹلی فا جو ہے نا وہ ڈیوریشن کے علاوہ یوز ہوتا ہے. سما جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے، اور سا یا سوفا یوز ہوتا ہے. سا ہوتا ہے چھوٹی ڈیوریشن. تو آپ نے کہا صحیح کہا، ہم نے پڑھا یہ بھی ہم نے پڑھا تھا بالکل. تو ٹھیک ہو گیا، اچھا ہوا آپ نے یاد کرا دیا یہ بھی. اچھا ارشد ارشد ملک آپ کی کون سی آیت ہے؟ 78.
اچھا جی چلیں شیئر کر دیتا ہوں 78 پہ چلتے ہیں. ہاں جی قال هذا فراق بینی ہوگا یہ والی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اس میں کالا جملہ فعلیہ ہو گیا، اس نے کہا. اس کے بعد آگے پھر جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے ہاذا. ہاذا اس کا مبتدا ہو گیا. ہاذا فراق و بینی و بینک، تو اس میں ہاذا مبتدا ہو گیا اور فراق و اس کا اسم ہو گیا، اور بینی و فراق بینک اس کا مبتدا کے بعد سوری مطلب کہ یہ اس کا خبر ہو گئی نا. بینی و بینک یہ ہو گیا متعلق بالخبر. بالکل صحیح. تو ہاذا کا کیا سٹیٹس ہے رفع نصب جر میں؟ مرفوع ہوا ہے. مرفوع ہے کیونکہ یہ ویسے مبتدا بھی ہے. چلیں آگے. ہاذا فراق بینی و بینک سأنبئک کا یہ آگے پھر جملہ فعلیہ ہو گیا. تو ان میں بتاؤں گا تجھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بتا ہو گیا مطلب یعنی اس کی تعویل یا اس کی حقیقت. ما لم تستطع یہ آگے مطلب ہو گیا منفی، یعنی جس کو نافیہ نہیں کہتے. ما لم تستطع، اور یہ بیسیکلی لم کی وجہ سے یہ لائٹسٹ فارم ہے. ٹھیک ہے. جو کہ نہیں تو کر سکا. ما لم تستطع علیہ یہ متعلق بالفعل ہو گیا. صبرا یہ مفعول بہ ہو گیا. نہیں مفعول بہ نہیں، یہ ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مفعول بھی یہ منصوب ہے نا. جی علیہ جو ہے یہ جار متعلق بالفعل ہو گیا. تو صبرن جو ہے مفعول بھی منصوب بالفتح. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ میں نے کوشچن یہ لکھا ہے ارشد، یہ تو آپ نے بتایا تھا وائی اسم فراق از یوزڈ انسٹیڈ آف ورب. تو اس میں ورب فراق جو ہے نا وہ بیسیکلی ایز این اسم یوز ہوا ہے. یہ کیوں یوز کیا ہے؟ خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہو گئی ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں تم سے جدا ہوتا ہوں. کیا فرق ہے؟ یہ جو چیزیں یہ تھوڑا سا آپ ہی لائٹ ڈالیں اس پہ. ہاں شروع میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ فعل جو ہے نا اور اسم میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ اسم جو ہے نا وہ پرماننٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اپنی صفات کے لیے جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین کوئی بھی اس میں فعل نہیں ہے نا، کیونکہ اس کی جو حمد ہے تعریف ہے وہ جو فعل ہوتا ہے وہ کسی زمانے میں مقید ہوتا ہے. تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی لمبی جدائی ہے اب، یعنی پرماننٹلی اب میں تجھ سے سپریٹ ہو رہا ہوں. تو اس وجہ سے نا اسم یوز کیا کیونکہ اسم پرماننٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اگر وہ فعل یوز کرتے کہ انا افارق یعنی میں تم سے من بینک، تو یا مطلب اس طرح کا کچھ فعل یوز کرتے نا تو وہ پھر اس میں ٹیمپریری تھا کہ جی کب ہے، یہ میں نے پاسٹ میں سپریٹ کیا یا فیوچر میں کروں گا. لیکن انہوں نے فراق کو یوز کر کے نا
اس کو پرماننٹ کر دیا کہ یہ تو میں اب تو اس سے پکا پکا جو ہے نا جدا رہا ہوں. اور دیکھیں یہ بھی کہہ سکتے تھے اس میں بھی دیکھیں ارشد ایموشنز دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ارشد چودھری صاحب آپ بھی کل سوال تھا نا ایموشنز کا. جی سر میں سن رہا اب وہ کہہ رہے ہیں ذرا اس کو اس ٹکڑے کے پہ غور کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے کہا نا موسیٰ علیہ السلام نے ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی. موسیٰ علیہ السلام کی ٹون جو ہے نا پہلی دفعہ انہوں نے جب کشتی میں سوراخ کیا تو وہ انہوں نے اٹیک کیا نا انہوں نے اس پہ بڑے سخت الفاظ یوز کیے انہوں نے کہ یہ تم نے کیا کر دیا. پھر جو انہوں نے لڑکے کو بھی قتل کیا اور سخت انہوں نے الفاظ یوز کیے. لیکن اب وہ 2 دفعہ چونکہ سرزنش ہو گئی تھی نا تو اب تیسری دفعہ انہوں نے اٹیک بیک نہیں کیا. پہلے تو انہوں نے کہا لو شئت لاتخذت، اگر آپ چاہتے تو تھوڑا پیسے ہی لے لیتے ان سے. یہ نہیں کہا کہ یہ تم نے غلط کیا جیسے وہ پہلے کیا تھا نا کہ ہاذا نکرا، اور یہ بڑے نا سخت الفاظ تھے. تو لیکن وہ تو جو خضر علیہ السلام وہ تو پہلے ہی تھریش ہولڈ پہ پہنچے تھے. وہ جیسے وہ ویٹ کر رہے تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ کہیں تو ہاذا جو ہے نا وہ اشارہ کر رہا ہے کہ لو، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ ہے اب بھی یہ ہو گیا، اب فرق ہو گیا بینی و بینک. جیسے اشارہ کر کے نہیں کہہ رہے، اتنا ہی کہہ سکتے تھے کہ ہاذا فراق الحین، کہ اب ہمارے درمیان جو ہے نا وہ فراق ہو گیا. نہیں، تیرے درمیان اور میرے درمیان اب فراق ہو گیا. جی فاروق صاحب، احمد فاروق صاحب نے ہینڈ ریز کیا. میں نے اس لیے کیا سر کیونکہ وہ نبی وقت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو آؤٹ آف ریسپیکٹ ایک پروٹوکول دیا گیا. یہ الفاظ اس لیے یوز کیے گئے. کون سے؟ یہ بیننگ و بینکم، یعنی آنریبل ایگزٹ تھا ڈپارچر ہمارا. میں تو پروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک ایموشنل ایک سخت سٹیٹمنٹ دی. یعنی یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ اب نا ہمارے درمیان فراق بیننا کہہ سکتے تھے. قال ھذا فراق بیننا، وہ لائٹ ہوتا. انہوں نے کہا تمہارے درمیان اور میرے درمیان یہ فرق ہے، اب پکی جدائی ہوگی. یہ دیکھیں ذرا فرق دیکھ رہے ہیں آپ ایموشنز. یعنی احمد فاروق صاحب یوں کہیں قال ھذا فراق بیننا، ہمارے درمیان بھی اب جدائی ہوگی. اس کی بجائے وہ کہہ رہے جیسے اشارہ کر کے نا کہ تیرے درمیان اور میرے درمیان اب پکی جدائی ہو گئی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بھی ایک توجیہ بن سکتی ہے کہ اگر مطلب ہے کہ دیکھیں 2 سیم اینٹیز ہوں تو وہاں پہ بینے نہ ہیں. اور اگر فرض کرو مطلب کہ حضرت خضر علیہ السلام اگر اسپرچول نوعیت کے اگر ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب ہے کہ وہ اگر مطلب ہے کہ فزیکل مطلب اس میں ہیں تو یہ بھی ایک فرق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے. یعنی اب خضر علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ایسے ورڈکٹ نہیں ہے کہ وہ اینجل تھے یا کیا تھے یا کس طرح آئے. تو یعنی یہ تو پھر ازمپشن ہی ہے. لیکن جو میں جو سمجھا ہوں نا کہ میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں اس سٹیٹمنٹ سے قال ھذا فراق بیننا، کیا اور اس کو بینی و بینک جیسے وہ نام لے کے نہیں کہتے کہ تمہارے اور میرے درمیان پکی جدائی ہوگی. اور فراق کا لفظ یوز کیا ہے، پرماننٹ جو اسم ہوتا ہے نا. تو یہ میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ نا. اور کوئی کمنٹ کرنا چاہے تو اظہار صاحب، فاروق شہری صاحب، ارشد چودھری صاحب. سر ماشاء اللہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے آپ کا انالیسس ہے، ٹھیک لگ رہا ہے. ارشد دوسرا سوال کیا تھا؟ ہاں تو ارشد آپ نے کہا نا دیکھیں ما لم جو ہے وہ لائٹسٹ ہے نا ارشد.
اور اس میں سے تستتی میں سے بھی یا ختم کر دیا ہے. اصل ورڈ ہے تستتی، یہ تستتے کر دیے، تستتی کو ختم کر کے نا. پچھلی آیت میں تستتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ میں یہ دیکھیں اس میں. اچھا اس کا مطلب یہ لائٹسٹ فارم میں کہ ذرا سا بھی صبر نہیں کیا تم نے، یعنی بہت ہی نا انہوں نے فوکس کر کے اس کو تھوڑا یعنی ڈاؤن پلے نہیں جیسے کرنا ہوتا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان پکی جدائی ہوگی ہے، میں اب تمہیں ان چیزوں کی تعویل بتاتا ہوں جس میں تم نے ذرا سا بھی صبر نہیں کیا. ٹھیک ہے، لم سے اور تستتے کر کے نا. تو یہ اینی 2 سوال تھے، 9 بج گئے. اچھا جی جی تو مطلب ہے کہ گرامیٹیکلی کیا یہ چیز مطلب ہے کہ ہوتی ہے اور بھی جگہوں پہ، یا صرف یہیں پہ یہ ایک؟ نہیں یہ تو قرآن میں بہت جگہ پہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ مختصر جلدی یہ کوئی چیز کرنا چاہ رہا ہے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ ہیں نا اور اس کے کم کرتے ہیں. اور جہاں ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہے، جیسے یہ اوپر ہی ہم نے اسی آیت میں پڑھا نا جو انہوں نے پڑھا تھا اظہار صاحب نے، کدھر ہے وہ؟ نم کے ساتھ جو اس کو لائٹسٹ کرنا ہوتا ہے وہ تو تستتی تک ہوتا ہے نا. جی جی لم کے اگر اس کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، لم جو ہے نا وہ ایک الگ فنکشن پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ تو لائٹسٹ کر ہی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ورب کی فارم ہے وہ بھی لائٹ والی یوز کی ہے. یعنی اس میں جیسے یا حذف کر دیا ہے نا اس میں سے بتانے کے لیے کہ تھوڑا بہت بھی استطاعت نہیں تھی. اور یہ اس کو گرامیرین جو ہے نا وہ اس کو ایز اے رول بتاتے ہیں، جو ہے اور بھی کئی جگہ آئے گا. تو میں ابھی آپ کو دکھانے لگا تھا کہ جو یہ جی سر یہ لم کے ساتھ جو ہے روف علت یا کمزور حرف ڈراپ نہیں ہو جاتا؟ سر ڈراپ ہوا ہے نا، ہو گیا نا، یا ڈراپ اس لیے نہیں وہ تو عین کے اوپر سکون آیا نا، جو لاسٹ ہوتا ہے نا لاسٹ، وہ تو لاسٹ اگر ہو روف علت تو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو لم ہے اس کا فنکشن تھا کہ اس نے عین کو سکون میں کنورٹ کر دیا، تستطیع کر دیا. تو اوپر دیکھیں ادھر تستطیع ہے، فتح ہے عین کے اوپر. ٹھیک ہے، اور لم نے نا اس کو کیا کیا کہ اس کو سکون میں کنورٹ کر دیا، اس کو لائٹسٹ فارم میں کر دیا، مجزوم کر دیا اس کو. لم لما والفل، یہ ہم نے پڑھا تھا نا. یہ ساری ڈیٹیل آپ نے پہلے لیکچر میں بتائی ہوئی ہے سب کی، لن تستطیع و تستطیع. ایک میرا کوشچن ہے سر، یہ 2 سکون آ جانے تھے نا آخر میں بھی، ایک عین پہ بھی سکون آ جانا تھا، پھر یا پہ بھی سکون آتا ہے، 2 سکون کٹھے نہیں ہو سکتے. ہاں یہ صحیح ہے، ایسے ہی ہے جمع ساکنین جس کو کہتے ہیں نا کہ 2 جمع سکون نہیں. لیکن وہ تو عربی کے لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو عربی ہے جنہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلب تستطیع ادھر بھی یوز کیا نا. ٹھیک ہے، اور لن تستطیع ادھر بھی ہو سکتا تھا، یا کوئی اس طرح ہو سکتا کہ تستطیع یا والا آتا، شارٹ فارم میں نہ آتی نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شارٹ فارم میں کر کے دکھایا ہے کہ ذرا سا بھی، جیسے کہنا ہو نا کہ ذرا سا بھی صبر نہیں کر سکے. جیسے آپ بتاتے ہیں نا کہ بہت ایموشنز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے چیزیں کرتے ہیں، تو جب وہ ان کو بیان کرنا ہوتا ہے تو گرامر کا رول بھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے میری ایک آیت میں تھی کہ جار اور مجرور ہم نے پڑھا وہ گٹھے آتے ہیں، تو میری ایک آیت میں تھا کہ وہ بھی اسکیٹرڈ ہو گئے، کیونکہ پوزیشن ایسی آ گئی تھی. تو اسی طرح بہت سے یہاں پہ بھی ورڈ جو گرامر کی روح سے ہوتے ہیں، جیسے سکون کیوں ہے 2 دفعہ، تو وہ جب کسی چیز کو مزید ایمفاسس یا اس کو جلدی بتانا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ گرامر کے رول ختم ہو جاتے ہیں اس چیز کی، یعنی امیجنری پکچر دکھانے کے لیے کہ وہ کتنی، انہوں نے یہ لفظ کس طرح کہا. میرے اور تمہارے میں اب نب نہیں سکتی ہے کیونکہ تم بہت ہی بے صبرے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو آگے اس کی باری ہے جی. اب
ارشد چودھری صاحب کی باری ہے. اب ڈاکٹر شمس صاحب, ہاں جی 67 آئے تھے. چلے میں 67 پہ پہنچ جاتا ہوں. یہ آگئی 67 میں. وقال انک لن تستطيع معي صبرا. یہ وہی چیز جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے نا. جی سر. اس میں بھی ایموشنز ہیں. ایموشنز ہیں جی سر. کالا تو سر, کالا تو فعل ماضی ہو گیا جی, اور اس کے روف سے کاف وا لام. ہی سیڈ. انا کا, انا جو ہے وہ حرف نصب ہے اور کا پر ناؤن ہے سیکنڈ پرسن سنگولر مسکولین اور یہ مبتدا ہے سر. یہاں سے جملہ اس میں شروع ہوتا ہے. انا کا مبتدا ہے اور اس کا میننگ جو ہے وہ یقیناً آپ یا سرٹنلی یو. لن جو ہے سر یہ حرف ناصبہ ہے للمضارع جی, اور یہ اپنے جو ورب اس کو فالو کرتا ہے اس کو لائٹ کر دیتا ہے اور منسوب کر دیتا ہے, نصب میں حالت میں لے جاتا ہے. جی, ڈیفینیٹلی ناٹ, اس کا اٹ مینس ڈیفینیٹلی ناٹ. تستطیع یہ خبر ہو گئی سر مبتدا کی اور یہ منصوب ہے. انا کا جو ہے نا وہاں سے تو جملہ اسمیہ سٹارٹ ہو گیا نا, وہ مبتدا ہو گیا. مبتدا ہو گیا جی سر. لن تستطیع معی صبرا, یہ سمجھ لیں سارا کا سارا جو ہے نا آگے خبر ہے, لیکن وہ خبر جو ہے وہ اٹسیلف ایک جملہ فعلیہ ہے. جی سر. تو لن جو ہے نا یہ تو ایک حرف ہے نا, اس کو تو ہم سیپریٹ کریں گے. تستطیع معی صبرا, اس کو جملہ فعلیہ کے طور پہ بریک کر کے بتائیں کہ اس میں کون فاعل ہے, کیا مفعول ہے. اور یہ جی سر یہ سیکنڈ پرسن سنگولر میسکولین ورب ہے. جی ٹھیک ہے, لائٹ فارم میں ہے. بالکل. اور یہ باب جو ہے یہ 10th باب کا ہے. استغفارا یستغفرو استفعال. ہاں استت فیملی جو ہے. جی سر اس فیملی کا. ہاں جی. اور یو ول بی ایبل, اس کا جو میننگ ہے نا سر یو ول بی ایبل, اور روٹ ورڈز ہے تا واو این. اور ما ہی یا جو ہے یہ مفعول بھی ہے اور اضافہ فریگمنٹ بھی بنتا ہے. ما جو ہے وہ اسپیشل مضاف ہے. میننگ اس کا ہے ود می, میرے ساتھ. صبرن جو ہے سر یہ حال ہے. صبرا یا صبرن سنگولر میسکولین کامن نون ان نصب اسٹیٹس. پیشنس اس کی میننگ اس کا پیشنس ہے. صحیح ہے. جی سر. تو مع جو ہے یہ آپ کو یاد ہے کیا تھا مع سر اسپیشل مضاف. ہاں بالکل صحیح ہے. جی سر. تو صبرن جو ہے مفعول بھی نہیں ہے سر. نہیں, صبرن مفعول بھی ہی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ میں نے مفعول حال کہا ہے. نہیں, صبرن جو ہے نا وہ مفعول بھی ہی ہے اور یہ معیہ جو ہے یہ اضافہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اضافہ. جی سر مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے سر. جی. اس کا سر جو کوشچن ہے, دس آیا کیپچرز ایموشنز آف خضر علیہ السلام in innaka lan tastati'a ma'iya. What emotions can you see? What is the impact of lan on the sentence? And what is the inside doer of tastiya? اچھا سر یہ جو ایموشنز جو ہے نا, یہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو جو ٹاسک اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا وہ عام انسان یا کسی نبی یا کسی پیغمبر کی کمپریہنشن میں یا اس کی انڈرسٹینڈنگ میں وہ چیز نہیں آ سکتی تھی, اس لیے کہ
دنیا کے معاملات چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو ٹاسکنگ کی ہوئی ہے, اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کو ٹاسکنگ کی ہوئی تھی تکوینی دنیا کے جو کام ہیں. تو چونکہ ان کو پتہ تھا اینڈ ہی واز ویری کلیئر کہ یہ چیز جو ہے اس کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہے, تو وہ کیسے صبر کر سکتے ہیں میرے ساتھ. تو اس سرٹینٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے, کیونکہ اس علم کا جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے یہ آپ تک اس کی ایکسس نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ آئی ہے. نہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے, لیکن اس میں ایموشنز نہیں آئے ابھی آپ کی ساری ڈسکرپشن میں. جو ایموشنز تو میں کہتا ہوں جذبات نظر آنے, جیسے چہرے پہ ہاتھوں کے اشارے, وہ ہوتے ہیں ایموشنز نا, وہ نہیں نا آپ نے بتایا ابھی. جی سر, وہ چونکہ وہ حیرانگی میں انہوں نے جواب دیا اور بڑا سرٹن ہو کے جواب دیا کہ جی آپ نہیں صبر کر سکو گے کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے ان چیزوں کا. تو وہ ان کی جو جواب ہے اس میں وہ سرپرائز, حیرانگی اور سرٹینٹی وہ چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے. سرپرائز حیرانگی نہیں, سرٹینٹی ہے, کیونکہ ان کو تو پتہ تھا. ان کو تو جیسے پہلے بریف کر دیا گیا تھا نا کہ یہ ہونا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اینی وے تو میں کروں کچھ. جی ضرور. جی سر اس میں یہ ہے کہ ایک تو اننا استعمال ہوا ہے اسٹریس کے لیے, پھر لن استعمال ہوا ہے اسٹرانگ ریگیشن کے لیے, نان اسٹرانگ ریگیشن کے لیے. یہ ایموشن ہے اس کا. ہاں ایک اور بھی ہے اس میں, دیکھیں تستطیع, یہ بھی جو نہیں, ہاں دو آپ نے بتا دیے, تیسرا میں بتاتا ہوں. جی سر. آپ امیجن کریں آپ کسی کے یعنی آپ کے سامنے کو کھڑا, میں یہ نہیں کہتا موسیٰ علیہ السلام ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے کلیم اللہ ہیں, بڑے رتبے والے ہیں. تو آپ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں تو, ڈیفینیٹلی تو ہرگز نہیں, یعنی جو تو کا لفظ ہے نا وہ 2 دفعہ دہرایا جا رہا ہے. ان کا ڈیفینیٹلی تو, ہرگز نہیں, تو بالکل ہی نہیں صبر کر سکتا. اب آپ پڑھیں ذرا, ہاں 2 دفعہ تا آ گیا, ان کا میں بھی تا آ گیا, اور پھر لن کا کلم فیوچر میں نیگیشن ہے, اور وہ بھی اسٹرانگ نیگیشن, اور وہ بھی ہرگز نہیں. بے شک یعنی ڈیفینیٹلی تم یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ہیو پیشنس ود می, یعنی یہ ہے ایموشنز. I hope you are able to see, ہے نا. فیملی بھی 10 ہے, فیملی بھی 10 ہے کہ ٹرائی بھی کریں گے تو بڑی ٹرائی بھی کریں گے تو مشکل ہے تمہارے لیے, کوشش بھی کریں گے تو. ہاں جی کیا سوال تھا سر؟ اس میں انسائیڈ ڈوئر جو ہے وہ انتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. جی سر بالکل صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ویسے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جس طریقے سے میں یہ ہڈن چیزیں کر رہا ہوں, آپ لوگوں بوجھ تو نہیں محسوس کرتے اس کو, یعنی از دس نارمل فار یو کہ اس طریقے سے ہم چلتے رہیں, اس کی فارمیٹ تو نہیں چینج کرنی؟ یعنی جو جیسے میں چیزیں پک کرتا ہوں کہ جی ایموشنز کیا ہیں یا اس کے اندر ریٹورک بینیفٹس کیا ہیں, کیونکہ اکثر لوگ نا جب ٹرانسلیشن کراتے ہیں یا ترجمہ پڑھاتے ہیں وہ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. تو میں اس وجہ سے اس پہ ایمفسائز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک عادت پڑے کہ آپ نے ان کو دیکھ کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جی بہت ٹائم ٹیکنگ ہے اور بہت ہیوی ہے, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, تو میں آپ کا فیڈ بیک مجھے چاہیے اس پہ. کیا آپ کا ہے فیڈ بیک؟ چپ ہو گئے سارے, اس کا مطلب ایسا سمجھ تو آتی ہے یہ کہ ساری تو کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے, یہ نالجیبل تو ہے سر ڈیفینیٹلی. سر ہمارے بیچ میں ریٹورک نکلتا ہے اور ایموشنز آپ ذکر کرتے ہیں تو اس سے کم از کم نالج میں اضافہ تو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. جی احمد صاحب. سر ہم تو پڑھتے ہیں, ہمارے جیسے سوسائٹی میں ہم تو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, پتہ بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کی ایکسپلینیشن سے اس طرح سے کمپریہنشن اور انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ جو انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, لکھ نہیں سکتا انسان. یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں اتنی ڈیپتھ ہے, گہرائی ہے, اور میں تو بہت آئی ریئلی انجوائنگ اٹ.
تو مجھے اتنی سمجھ نہیں آتی, میں انجوائے خوب کر رہا ہوں, مزہ آتا بھی اللہ کا کلام ہے. فرق آ گیا نا, ہم ایک آرڈنری بک پڑھتے ہیں یا یہ پڑھتے ہیں, فرق تو ہے. بہت اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں. مزہ نہیں آتا تھا, زیادہ ڈر لگتا ہے. ایموشنز جب ساتھ ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں اس کا فائدہ یہ ہمیں ہو رہا ہے کہ ہم ہارٹ اینڈ سول سے جو ہے نا انوالومنٹ آپ کی ہو جاتی ہے. آپ جی اس میں نا خشوع اور خضوع جو ایک اردو میں کہتے ہیں نا سر, کہ آپ اس میں انوالومنٹ آپ کی زیادہ, جس طرح کہا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں سر کہ یہ ایک نیا اینگل ہے جو کہ بڑا ضروری ہے اور بڑا اچھا ہے سر. چلیں جزاکم اللہ خیر جی, اچھا آپ لوگوں نے فیڈ بیک دی ہے. جو مسز ہمارے استاد محترم سے بھی پوچھے رہے جی رضوان صاحب, آپ رضوان صاحب ہیں ابھی؟ ہاں ہیں رضوان صاحب, آپ کچھ جی میرے بھی یہی جذبات ہیں. بالکل آپ کے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایسا ہی ہے, اس طرح انوالومنٹ بڑھتی ہے اور انسان کو جو فیل آتی ہے نا وہ یعنی یہ جو گرامیٹیکل انالیسس ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ جو لٹریری انالیسس ہے, ڈیفینیٹلی اس سے پھر انسان کو تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ انسان اللہ کے کلام کو اپریشیٹ تھوڑا سا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. ہاں, اور مسز عامر نے جو بات کی ہے وہ بھی بڑی صحیح ہے کہ اگر مطلب جیسے یہ آیات تو چلیں وعید والی نہیں ہے, اگر جیسے وہ میں نے آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کیا تھا شیطان کیا, مطلب مجھے تو اتنی حیرانگی ہوئی. میں نے اس پہ نا ایک کورس کیا ہوا ہے اسٹریٹجک ویژنز کا, ٹائم لینڈر ایک آرگنائزیشن ہے وہ کراتے ہیں. وہ سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ہیو اے ویژن, اور اس ویژن کو کیسے اسٹریٹجی میں کنورٹ کر کے ٹیکٹیکل سٹیپس لینے ہیں سلولی ٹو اچیو دیٹ ویژن. وہ پورا ایک ورک شاپ ہے. تو مجھے جب میں ان آیات پہ پہنچا تو میں تو ایسے جیسے ہوتا نا سر پکڑ کے بیٹھ گیا, اوہ کہ یار ہم انسان ہوتے ہوئے کوئی ویژن نہیں بناتے, کوئی اسٹریٹجی نہیں بناتی. شیطان نے کیسے زبردست ویژن اور اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, اور اس پہ وہ کیسے ڈبل قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا, میں ان کو حکم دوں گا, میں ان کو کہوں گا کہ یہ تخلیق کو چینج کریں, یہ اپنی ڈیزائرز لے کے بیٹھے رہیں خواہ شرک کریں. کیسے اب اگر آپ ویسے ترجمے سے پڑھ دیں گے تو کچھ نہیں اتنا فرق پڑے گا, لیکن مسز عامر نے مجھے بتایا کہ وہ ان پہ تو بہت خوف کی کیفیت طاری ہوگی نا, کہ یہ اس نے اتنا سخت قسمیں کھائی ہوئی ہیں ہمارے خلاف اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. ہم تو بڑے مزے سے جیسے زندگی گزار رہے ہیں, تو ہمیں بھی اتنی ہی سخت قسمیں کھانی چاہیے. پھر کہ ہمارا جو جہاں میں بزنس کرتا ہوں, ہمارے چیئرمین صاحب کہا کرتے تھے, کہتے ہیں کہ جو بندہ بزنس میں فیل ہوتا ہے نا اس کو شیطان نے فیل کیا ہے. تو تم قسم کھاؤ کہ میں نے شیطان کو ہرانا ہے, کہ میں نے بزنس میں کامیابی حاصل کرنی. جو بزنس میں نے سٹارٹ کیا ہے نا اس میں قسم کھا لو کہ شیطان کو ڈیفیٹ دینی ہے. تو یہ صرف بزنس میں نہیں ہے, کوئی بھی کام ہے, اولاد کی پرورش ہے, آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں, آپ جاب پہ جا رہے ہیں, تو خلوص کے ساتھ نیت کریں, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اور اٹیچمنٹ کر لیں, اور پھر اس کے بعد ذکر کرتے رہیں, اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ یہی علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اس کی جو قسمیں اور اس کی جو وار ہے اس کے ہتھیاروں سے بچنا ہے تو پھر اپنی زبان کو نا ذکر کے ساتھ تر رکھیں. وسواس الخناس ہے وہ, عربی میں نے بتایا تھا کہ جب ریپیٹیشن آتی ہے تو ورڈ بھی ریپیٹ ہو جاتا ہے, جیسے وسا تو ریپیٹ ہو گیا, زل زلا, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے کیا وسواس کہ وہ نا کنٹینیوسلی وسواس ڈالتا ہے وہ آپ کے دل میں. اور خنس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا. آپ جب بھی ذکر کرتے ہیں نا تو وہ پیچھے آ جاتا ہے, اس کو بری سمیل آتی ہے آپ سے ذکر کی, یعنی اس کے لیے بری ہے. تو یہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ یہ کنٹینیوس 24/7 وہ کر رہا ہے کہ آپ پہ وہ وسوسے ڈال رہے ہیں, اور اگر آپ ذکر نہیں کریں گے تو وہ وسوسے آپ پہ سرایت کر دیں گے, اور پھر آپ شیطان کے پاتھ پہ چلنا شروع ہو جائیں گے. آپ اگر نمازیں مس کر رہے ہیں, قرآن نہیں پڑھ رہے, اذکار نہیں کر رہے, ہر وقت اللہ کو یاد نہیں رکھتے,
تو وہ سمجھ لیں وہ کامیاب ہو جائے گا. وسوسہ کوئی ایک ایسا ڈالے گا کہ وہ آپ کو ساری عمر آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. تو لیکن جو ہی آپ کو ذکر کرتے ہیں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں خناس، خناس میں بھی دیکھیں خنس ہے لفظ خناس، جیسے عربی میں کہتے ہیں نا خباز، جو روٹیاں خبز روٹی ہوتی ہے، خباز جو روٹیاں لگاتا رہتا ہے تندور پہ لگاتا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں خباز. خیط ہوتا ہے دھاگا، خیاط جو درزی اس کو خیاط کہتے ہیں، جو سیتا رہتا ہے. تو اللہ نے کہا خناس، وہ ہر وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے. وسواس دونوں میں بھی ریپیٹیشن بتایا ہے کہ وسوسے بھی وہ کنٹینیوسلی ڈال رہے ہیں اور پیچھے بھی وہ کنٹینیوسلی ہٹتا ہے. جی احمد فاروق صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. سر یہی بات ہو رہی تھی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور کافی دے دی شیطان کو کہ وہ کر لے جو کرنا ہے، مگر میرے بندے نہیں تیرے قابو میں آئیں گے. اور وہ شیطان چیزوں کو جو ہم غلط کام کر کے کام کرتے ہیں اتنا گلوریفائی کر دیتا ہے کہ ہمیں انلیس ہم اس طرح قرآن پڑھیں ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. اس طرح کی اسٹڈی تو بہت ضروری ہے، تبھی وی کین بیٹل دیز آڈس. ادروائز جیسے ہوتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا یہی فوکس ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے. لوگ وہ اکثر مثال دیتے ہیں جی آپ استغفار کی تصویر کرتے ہیں یا کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ اپنے جو ہے نا اعمال صحیح نہیں کرو گے. آپ نے جھوٹ بولنا ہے، کم تولنا تھا، تصویر بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے. اس پہ ہمارے استاد محترم رضوان صاحب بھی بہت اچھا ایکسپلین کرتے ہیں ان چیزوں کو. آپ کی تو پوری بڑی ان ڈیپتھ والی ہے. اپریشیٹڈ سر. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. جیسے سب نے کہا نا کہ وہ جیسے کب میں نا یاد کرتی ہوتی تھی قبر میں جو سوال آتے ہیں مجھے سارے رٹے ہونے چاہیے تاکہ جب پوچھے جائیں تو مجھے آ جائے، جبکہ ایسا تو ہے نہیں. ہماری زبان سے ہم جو جتنی بھی چاہے ذکر وہ کر رہے ہیں بات، جب تک دل میں وہ چیزیں دل سے نہیں نکلی ہوئی، یعنی جو ایمان نہیں ہے وہ ویسا جیسا زبان کے اوپر ہے یا جو یاد کر رہے ہیں، تو تب وہ قبر میں کوشچن بھی جو ہے نا وہ نہیں آئیں گے میں سمجھ نہ یاد آئیں گے نہ وہ پکار سکیں گے. بالکل ٹھیک نہیں. اچھا ڈاکٹر شمس صاحب ویلکم بیک. آپ کچھ چھٹیوں کے بعد آئے ہیں، خیریت ہے نا؟ صحت ٹھیک رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر شمس صاحب ہیں تو صحیح شاید. جی السلام علیکم. جی والسلام، کیسے ہیں؟ بس جی میں بیک بینچر والا ہوں، نلائق شاگرد ہوں آپ کا. اچھا چلیں آپ کی پریزنس ہی کافی ہے. میں نے کافی کوشش کی لیکن میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا اس کو سالو کرنے میں نا. اصل میں نے نا کچھ لوگوں کے نا پیئرز بنا دیے تھے، آپ کا بھی کسی کے ساتھ پیئر بنا دیتا ہوں. تو میں بلکہ ابھی کر دیتا ہوں. ارشد جو ہیں محمود صاحب وہ اظہار کے ساتھ پیر ہیں، اسی طرح میرے خیال احمد فاروق صاحب بھی نہیں، ارشد چودھری صاحب ہیں فاروق شہری کے ساتھ، اور احمد فاروق صاحب اظہار صاحب کے ساتھ. آپ کا بنا دیتے ہیں پیر ارشد ملک کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور مسز عامر اور ڈاکٹر صاحبہ وہ ان کا پیر بن جاتا آپس میں ڈسکشن کے لیے. تو میں آپ کے ساتھ نا ارشد ملک صاحب کا نمبر شیئر کرتا ہوں اس کلاس کے بعد، تو آپ ان سے تھوڑی ہیلپ لے کے نا سٹارٹ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. تو مسز عامر آپ شروع کریں. آپ نے کون سی آیت آج کرنی ہے؟ 45 آئی تھی. میرے پاس ساری وہ ہیں جو آپ نے آگے کرائی ہوئی ہیں. پہلی فیو ہے نا وہ آلریڈی ویسے آپ نے کروائی ہوئی ہیں، لیکن چلیں میرے پاس ہے آیت نمبر 46 آج. 44 ہم نے 45 کر لی تھی کل. ہاں 45 ہاں جی 46 کریں جی. المال والبنون، یہ مبتدا ہے، ایک تو الف لام کی وجہ سے پراپر ہو گیا، اور واو حرف عطف ہے، اور یہ البنون اور المال کو آپس میں ٹو اسم کو جوڑ رہا ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ بنون اس لیے سیکنڈ ہے، مال پہلے، کیونکہ یہ افراد ہیں اور مال کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. زینتو
زینہ تو اسم مرفوع ہے اور زی کیونکہ مضاف ہے اور حالت رفع میں ہے اور یہ خبر ہے مبتدا کی. الحیات اسم مجرور ہے. الدنیا صفہ ہے حیات کی اور یہ بھی اسم مجرور ہے. دین اگین واو حرف عطف ہے. یہ میں نے ابھی یہ جملہ اسمیہ ہے اور کمپلیکس تھوڑی سی کنسٹرکشن ہے کہ آگے یہاں پھر دوبارہ سے ایک اور جملہ اسمیہ سٹارٹ ہو رہا ہے. الباقیات اسم مجرور ہے, یہ مبتدا ہے بیکاز یہ پراپر ہے. الصالحات اسم مجرور ہے اور صفہ ہے باقیات کی. خیر صفہ مرفوع ہے اور یہ خبر ہے. اندہ ظرف ہے منصوب ہے اور ربی کا اضافہ ہے اسم مجرور ہے. ثوابن اسم منصوب ہے, اس کا اسٹیٹس یہ ایک اور جملہ ہو گیا یہاں تک. دین اگین واو حروف عطف ہے جو جوڑ رہا ہے خیرن کو جو خبر ہے, اور املان عملاً اسم منصوب ہے. ثواباً اور عملاً تمیز ہیں اور کل بھی آپ نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ منصوب کیوں ہوتے ہیں. ایک تو تمیز کی وجہ سے اور نسب کیوں ہوتے ہیں منصوب. اب اس کے حوالے سے کوشچن تھے کہ ویسے جس طرح مسز عامر ایک لیٹ می اپریشیٹ جس فلو کے ساتھ ایزیلی آپ نے آیت پڑھی ہے نا, یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتی ہیں ماشاءاللہ. مطلب ایسے جیسے کہتے ہیں نا مکھن کی طرح آپ نے اس کو, یعنی کوئی اٹکی نہیں, کوئی گری نہیں. تو جزاک اللہ خیر, بہت ماشاءاللہ اچھا لگا مجھے نا آپ کا یہ اس طریقے سے کرنا. تو اس کا سوال اس کا بہت ایزی تھا. وہ ایکچولی ہم نے کیا ہوا تھا آگے بھی کہ کیوں کامن کیوں. ایک تو مبتدا اور مبتدا کی کوالٹی ہے کہ وہ کامن ہوتا ہے, سوری پراپر ہوتا ہے اور الف لام ہے اس وجہ سے, اور دوسرا مرفوع بھی ہے اسی. اور اس کے بعد دوسرا اس کا کوشچن تھا کہ چارٹ بتانا تھا باقیات کا. میں نے جو پہلے آپ کو پیپر بھیجا تھا نا, میں نے اس میں ہیویئر ورژن کر دیا تھا, باقیاتن کر دیا تھا. بعد میں پھر میں نے دیکھا یہ تو باقیاتو ہے, یہ لائٹسٹ ورژن ہے. تو وہ میں چارٹ کر دیتی ہوں. رفع اسٹیٹس میں ہوگا باقیاتو, باقیاتا, باقیاتو. نصب میں باقیاتا, باقیاتی, باقیاتی. جر میں باقیاتی, باقیاتی اور باقیاتی. یہ لاسٹ والے دونوں فیمیل اسی طرح رہیں گے پلورل میں. اور سر اس میں نے ایک چیز ایکسٹرا ایڈ کی تھی رب کے حوالے سے, کیونکہ یہاں پہ اندہ ربی کا ثواباً خیرن عملاً تھا. تو یہاں جو ربی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے موسٹلی قرآن میں ربی یا ربا کا ورڈ زیادہ ہے, اور ربو بھی ہے بٹ ربی اور ربا ہے. تو میں نے اس کا فرق بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے. جہاں بھی ربی ہوتا ہے نا سافٹر ہوتا ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ افیکشن یا محبت یا جب بھی ریوارڈ کے حوالے سے ہوتا ہے, تو وہاں ربی جتنی بھی ہماری دعائیں ہوں گی آپ دیکھیے گا اس میں ربی کا ورڈ یوز ہوتا ہے. یہاں پہ یہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا جو ربا ہوتا ہے وہ اللہ کا جلال بتانے کے لیے ہوتا ہے, اور یہ جمال خوبصورتی بتانے کے لیے, اللہ کے ریوارڈز بتانے کے لیے کہ اللہ ہمیں جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے. اور پھر اس آیت میں ایک اور ہے جہاں پہ مفسرین جو ہے اختلاف کرتے ہیں کہ باقیات و صالحات کے اوپر. سم کہتے ہیں کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں, سم کہتے ہیں نہیں یہ راچریس ڈیڈ جو ہیں, یہ جیسے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ اللہ اکبر یا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کہنے کو تشبیہ مطلب اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. بٹ ان فیکٹ جتنی بھی مورٹل ڈیڈز ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں ساری. یہ سر میں نے آپ سے بھی پوچھنا تھا کیونکہ میں نے جتنی تفسیر پڑھی ہے نا ربی اور ربا کا, اس میں ربی جو ورڈ ہے وہ سافٹر اس لیے مطلب یہ ویسے میں نے اس پہ ابھی نہیں پڑھا آنیسٹلی. آپ کے استاد صاحب نے اس میں بڑا بتایا ہوا, انہوں نے رب اللہ تعالیٰ کے 5 ناموں کو ڈفرنٹ طریقے سے ربی آئے تو کیا ہے اور ربا ہو, اور پھر وہ میرے ساتھ شیئر کریں ان کا جو کوئی وہ یوٹیوب کے اوپر انہوں نے, لیکن میں نے ان کا نہیں کیا ہے. میں نے ایک یہ دیوبندی خیالات کے, مجھے ان کا نام نہیں آتا, ان کی تفسیر آج کل میں پڑھ رہی ہوں. انہوں نے اس میں کہا ہے کہ مفسرین کا مجھے نام اب میں نے کیونکہ یہاں کوٹ نہیں کیا ہوا, بہت بڑے وہ حدیث کے وہ رہے ہیں اسکالر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہاں جہاں بھی ربی ہوتا ہے وہاں اللہ کا جمال خوبصورتی ڈسکرائب ہوئی ہوتی ہے, اور جہاں بھی ربا ہوتا ہے یعنی نسب سٹیٹس میں ہوتا ہے وہاں اللہ کا جلال شو ہوا ہوتا ہے. اور یہ میں نے نوٹ کیا, یہ مجھے آپ شیئر کیجئے کلاس کے بعد انشاءاللہ. میں آپ کو وہ بتاؤں گی رب اللہ کا نام قرآن میں جتنی دفعہ آیا اور کیسے آیا ہے. قاری نعمان نے
किया, दूसरी भी कर दूं सर कि वो नहीं करूं? अच्छा, अल माल वल बनून, हमें मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि एक्चुअली मैंने आखिर में इजहार साहब का जो 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 आयात हैं वो बिल्कुल लास्ट का चैप्टर है ना सूरत काफ में, अल्लाह ताला ने पूरी सूरत काफ की जैसे समरी बयान की है ना, तो मैंने उनको भी एक सवाल किया है, वो आएगा, उनको आप लोग देख लीजिए कि इस जो 5-6 आयतें हैं ना, इनको बेसिकली जो हमने पीछे स्टोरियां पढ़ी थी ना उनसे लिंक करें। अब देखिए ये पीछे हमने स्टोरी पढ़ी है 2 भाइयों की, जस्ट बिफोर दैट ना, जी, ठीक बाग है। वाली। हाँ, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने उसका जो माल है ना उसका यानी 4 जो इसमें स्टोरी है ना, वो 4 फितने जो है ना, एक तो ईमान का फितना, वो साहब काफ का, माल का फितना, इल्म का फितना मूसा अलैहिस्सलाम का, और फिर उसके बाद स्टेटस और सॉवरेनिटी और अथॉरिटी या हुकूमत का फितना, वो जुल्करनैन का ना, ये 4 फितने हैं। और इन तमाम को अगर निचोड़ इनका निकालें तो उसके लिए एक लफ्ज़ है मादा परस्ती ना, जो कि इस पूरी सूरह का थीम है, ठीक है। तो और यहाँ पे इसलिए भी माल मुकद्दम है कि वो हाँ, पीछे स्टोरी ये बाग की। हाँ, और दूसरा पीछे अभी माल ही का जिक्र हुआ ना, पीछे उस जो 2 भाइयों का था ना, उसका माल, उसका अल्लाह ताला ने कहा वहीत बिसमरी फासबा युक़ल्लिबु कफ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, कि जो उसने उस पे खर्च किया था ना, उसमें जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी तो उस बाग के ऊपर, वही खावियतुन अला उरूशिहा, कि वो उल्टा ज़मीन पे लटका हुआ था सारा, ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें, और फिर आगे इससे जो अगली आयत है वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया, ये भी बेसिकली सारा माल का ही है, जो खेती और ये और वो सारा ना। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उसको यानी क्या कहते हैं, प्रॉपर किया है, यानी कॉमन नहीं किया है ना उसको। जैसे इसकी तरफ इशारा है कि ये जो माल है ना, जो पीछे जिसका मैंने जिक्र किया है, ठीक है, और साथ फिर बनून भी ऐड कर दिया। तो बहरहाल मुख्तलिफ तरीके हैं, आगे चलें। अच्छा, आपका तो हो गया ना, अब मेरे ख्याल टाइम काफ़ी हो गया है। तो एक अब फारूक शहरी साहब रहते हैं। फारूक साहब, आपकी कौन सी आयत है आज? मेरी 23 है, लेकिन मुझसे पहले तो मेरे ख्याल है अरशद महमूसा, वो नहीं है, अरशद साहब हैं मेरे से पहले, उनकी पहले रिवर्स चलें तो ऐसे है। नहीं, वो आपसे पहले दोनों अरशद हो गए हैं। डॉक्टर शम्स साहब ने माजरत कर ली है, मिसिज आमिर हैं, फिर उसके बाद आप हैं। अच्छा, मुझे अगर आप अहमद फारूक साहब कर लें मैं उनकी बात कर लूं। मैं जरा एक चीज में बिजी हूँ, 5 मिनट मुझे लगेंगे। और अहमद फारूक साहब ने तो मेरे ख्याल कर लिया हुआ है। वो कह रहे थे कि मैं मजीद नहीं वो नहीं करना, उन्होंने कर लिया हुआ है। वो पहला दिन सारा ही हमने उन पे लगा दिया था ना। चले मैं 2 मिनट से अभी सर मैं कर देती हूँ। सर मेरा इसमें एक सवाल था, अगर मैं इजाजत दें आप। जी 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 जरूर सर। जी, मुझे ना वो 2 चीज़ें जो मिसेस आमिर ने बताई ना, वो थोड़ी मैं उसको ग्रास्प नहीं कर सका। एक तो जो ये बाकियात की इन्होंने वो की टेबल किया, हाँ जी, वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया। हाँ, और दूसरा मुझे ये इंदा रब्बी वाली बात भी समझ नहीं आई कि वो रब्बा तो हो ही नहीं सकता अगर इंदा पहले है। ये दोनों चीज़ें ज़रा हाँ, वो दोबारा मिसेस आमिर बता दें। एक्चुअली वो थोड़ा तफसीर की तरफ उनका रुख था, यानी ग्रामर की तरफ नहीं था। तो वो कह रही थी कि जो मैं समझाऊं कि कहीं कुरान में रब्बा आया इंदा के अलावा, यानी, और कहीं रब्बू आया, कहीं रब्बी आया। तो इंदा को छोड़ के वैसे रब्बी और रब का मैंने कहा थोड़ा सा, क्योंकि मेरी इससे अगली जो आयत आएगी ना उसमें रब्बा होगा, यानी यहाँ पे रब्बी है और उससे आगे में रब्बा होगा। तो वो ये फर्क मैं बताना चाह रही थी कि यहाँ रब्बी है तो पोलाइटनेस शो कर रहा है। यहाँ अल्लाह ताला जब एड्रेस कर रहे हैं ना, रब्बी जब आता है नीचे ज़ेर आती है, और जब रब्बा आता है तो वहाँ पे थोड़ा जलाल अल्लाह ताला का आ जाता है। यानी उसमें ऐसी आगे पीछे से आपको उस बात में ऐसी बात हुई होती है कि फिर वो अल्लाह ताला
وہاں پہ مائٹ بھی وہاں موسٹلی اشارہ جہنم کی طرف اور آفٹر ڈے آف ججمنٹ جو ہمارا حال ہونا ہے اس کی طرف ہوتا ہے جہاں ربا ورلڈ ہوتا ہے. اور دوسرا ایک وہ جو باقیات کی جی جو آپ نے ٹیبل بتایا باقیات و صالحات کا آپ نے بتایا تھا نا کہ علماء دو طرح کی تفسیر کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اذکار ہیں. نہیں تفسیر نہیں سوری ہاں جی وہ جو مسلمونہ والا ٹیبل تھا. اچھا میں نے غلط کر کی جو گردان تھی نا وہ ذرا کنفیوزنگ تھی. اگر وہ اچھا چلیں ٹھیک ہے میں پھر وہ پورا ٹیبل مسز عامر آپ نے صرف فیمینن والا پارٹ میرے خیال پڑھا ہے اس کا نا. اچھا مجھے پورا کرنا انہوں نے پڑھا نہیں. اگر فیمینن میں بھی انہوں نے پڑھا تھا ایکچولی میرا یہاں پہ باقیات پلورل تھا رفع سٹیٹس میں تھا ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اس لیے اس کو رفع سٹیٹس والا باقیاتا الف والا یہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا نہیں دونوں تے ہی ہوں گے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں رضوان صاحب. جیسے صالحاتن صالحاتن صالحاتو صالحاتی صالحاتی ہی ہوتا ہے نا. جو جر اور نصب سٹیٹس وہ دونوں کسرہ ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ہے. اچھا وہ میں نے دھیان سے نہیں سنا چیک نہیں کیا سر نے. پھر میرا اس کا مطلب ہے کیونکہ میں نے پہلے اس کو ہیوی جو ورژن میں کیا وہ ڈفرینٹ طریقے سے کیا تھا. پھر یہاں پہ لائٹر تھا. تھینک یو سر. کون سے سر تھے؟ سر رضوان صاحب. تھینک یو سر. اچھا جی سر ایک اور میں آپ نے وہ میرا جو ہے نا یہ شیئر کرنا ہے پیج 47 میرا لکھا ہوا لگتا ہے مجھے آپ نے چیک نہیں کیا کیونکہ میں نے ایک فیملی دی ہوئی ہے. ایک صیغہ بھی آگے کیا ہوا ہے آپ نے. ایکچولی وہ جو میں نے آپ کو پیج سارے بھیجے نا سوائے کوشچن والے وہ میسی اس لیے تھے کہ میں نے کوشچن سارے لکھے تو بیچ میں گیپ دیا کتنے میں آنسر لکھوں گی. لیکن وہ آنسر بڑا ہو جاتا تھا تو پھر میں اسی کے اندر ایڈجسٹ کرتی تھی تو میسی ہو گیا. لیکن باقی جتنا ہے جیسے پیج نمبر 6 نکالیں میرا آپ ذرا. اچھا وہ دیکھیں نا یہ پیج 6 نکالنا ہی میرے لیے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ جو فائل میں یہی سرپرائز ہوں. میں نے تو وہ بھی نہیں جیسے وہ واٹس ایپ میں آیا نا مجھے. اب اس میں جو نام ہے نا پوچھا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ سر میں تو ایک چیز کا سیگا لکھی ہوں. میں فار ایگزامپل دیتی ہوں جیسے ایک یہ وہ یوم نصیر الجبال تھا تو میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا تو آگے اس کے سیگے بھی لکھے جیسے نصیر ان کی فیملی لکھی اس کا ساری فیملی صحیح. میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا نہیں جو میں کہوں صرف اس کی فیملی آپ نے بتانی ہے. لیکن میں نے پھر بھی یعنی آلموسٹ سب ورڈز کی فیملیاں بھی اور وہ مسلم چارٹ بھی بنائے ہیں اور اس کے علاوہ جو جیسے کانا اور اسباہا کی الگ سے وہ بھی کیے ہیں. تو میں نے تو اتنا کر دیا تھا تو مجھے اس لیے زیادہ 3 دن میں میرا میسی کام اس لیے ہو گیا کہ میں نے ایک ہی پیج کے اوپر آپ کہہ رہی کون سا پیج میں کھولوں؟ کوئی بھی کھول لیں. پیج نمبر 6 ہی کھول لیں آیت نمبر 47 کا یعنی جو ابھی میری اگلی ہے. سوال جواب نہ کھولیے گا وہ میرے بڑے ہی میسی نظر ہی نہیں کسی کو آئیں گے. یہ ابھی پیج نمبر کھلا ہے جی. اس کا نمبر ہے 13. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. یہ شیئر کر دوں جس میں نے گردانے وغیرہ آگے کی ہوئے ساتھ میں نے ان کے پیج نمبر 11 کر دیں. یہاں پیج نمبر 11 کر دیں. اور کچھ جو ہے نا وہ رائٹ اینگل پہ پورٹریٹ میں جو پہلے 3 میں نے آپ کو بھیجے تھے نا آپ کہہ رہے ہیں نا چھوٹے وہ اتنی بڑی ڈرائنگ بک کے اوپر تھا کہ اس کو جب میں نے پکچر بنائی تو اس کو وہ بہت نیرو ہو گیا. یہ میں پیج نمبر 11 شیئر کر رہا ہوں آپ کو. یہ آ گیا سر میں ریڈی ہوں جب بھی آپ کرنا چاہیں پلیز. یہ دیکھیں سر میرا ایکچولی یہ لیڈ پینسل سے نا تو یہ نظر نہیں آ رہا. میں نے ایک وہ ورڈ کو کیا ہے پھر اس کے بعد آگے ان کی گردانیں بھی بنائی کہ پتہ نہیں اب صحیح بنائی یا نہیں بنائی. فیل کی کسی پہ فیملی کی اور کسی پہ یہ اور پھر ایک وہ کیا میں نے. لیکن میرا محنت آپ نے سب سے زیادہ کی ہے. مجھے کمپیوٹر پہ سر ٹائپ کرنا اور وہ نیکسٹ پہ کیسے جاتے ہیں اور وہ یہ کالم کیسے بناتے ہیں یہ کرنا نہیں آتا. چلے وہ کوئی بات نہیں. آئندہ آپ نے ایسے بھی اگر کرنا ہے نا
تو آپ نے اس کو ایک پکچر لے کے پی ڈی ایف میں ڈال دینا ہے, وہ مجھے پتا چلے پیج نمبر 1 ہے 2, کیونکہ میں نے جب واٹس ایپ سے ڈاؤن لوڈ کیا نا, اب اگر آپ دیکھ سکتی ہیں اوپر ٹاپ لیفٹ پہ اس فائل کا نام ہے واٹس ایپ امیج 2021-528. اب مجھے نہیں پتا اس میں, جب تک میں اس کو کھولوں گا نہیں مجھے نہیں پتا چلے گا کہ پیج نمبر کیا ہے یہ نا, کیونکہ یہ 3 فائلیں ہیں اس کے اندر, ایک کوشچن آنسر کی ہے, پھر ایک ایسے ایک ورڈ کی ہے, پھر آگے جا کے حدیث کی ہے, وہ بھی پہلے حدیث ہے, ایک ورڈ کی ہے, پھر اس کی ٹرانسلیشن ایسے کرتی ہے. ہاں وہ آپ نے صحیح گیس کیا ہے, آپ کا گیس بالکل صحیح ہے. میں نے چند ایک شروع والے پیجز جب آپ نے بھیجنے شروع کیے وہ دیکھے ہیں, لیکن اس کے بعد کو آگے 10-12 مزید جو پیجز آپ نے بھیجے ہیں نا وہ میں دیکھ نہیں سکا. اس کی وجہ یہ کہ میرے لیے ریڈیبلٹی میں بڑا پرابلم آ رہا ہے نا مجھے. کیونکہ یہ لیڈ پینسل سے تھا, میں نے اس لیے لکھا لیڈ سے کچی سے, کہ اگر میری کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو میں اس کو دوبارہ سے ریز کر کے کر لوں, کیونکہ میں آدھی رات کو بیٹھ کے کر رہی تھی, میرے پاس ایک بلیک پینسل اور ایک کچی پینسل تھی اور پرنٹر کے چلیں پیج. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. میں نے سب پہ اتنا زیادہ ٹائم لے لیا, ریلی سوری. چلیں فاروق شہری صاحب, آپ کا کون سی آیت ہے؟ 46 یعنی تو ان کی تھی نا 23 پہ پہنچتے ہیں. چلیں جی 23 والا جو ہے ولا تقولن والی, جی جی شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. جی ذالک غدا, تو جی وا جو ہے حرف عطف ہے اور لا نگیشن ہے, لا پس مضارع آ رہا ہے آگے, تو یہ اینڈ ڈو ناٹ, اور تقولن یہ فعل اور انسائڈ فاعل ہے, اس میں سیکنڈ پرسن میسکولن سنگولر ورب ہے, اور یہ امفیتھک قسم کا, میرے کو ایک بڑا اسٹرانگ قسم کی جو ہے نا یہ نفی ہے اس میں. جی مطلب تاکید در تاکید سمجھ لیں. ڈیفینیٹلی یو سے مطلب یہ کس, اور پھر آگے لی شیئن یہ جار مجرور ہے اور یہ متعلق بالفعل ہے, تو اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اباؤٹ اینی تھنگ, یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں یہ ناحق کہو. اور آگے پھر آگے انی یہ ہے حرف نصب ہے اور مبتدا بھی ہے, اور یہاں سے اور اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن وہ ہے سرٹنلی آئی, اور آگے فاعلن یہ خبر ہو گئی, اور یہ ویسے اسم فاعل بھی ہے یہ, اور اس کی ٹرانسلیشن ہے ول ڈو. ذالکا یہ ہے اشارہ, دیٹ اس کی ٹرانسلیشن ہے, اور غدن ہے ظرف زمان اور نصب میں ہے, اور بس اتنا ہی ہے میرے پاس, مطلب یہ ادھر ختم ہو رہا ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہے ٹمورو. جی اچھا, یہ جو اس میں تقولن میں ہے یہ کون سا نون ہے؟ یہ توکید والا ہے جی, 2 ہے نا اس میں, ہاں تو کون سا والا ہے؟ مطلب ان دا سینس کہ یہ لائٹ اینڈ یہ تقولو ہے نا, ویسے تو یہ تقولو ہے اوریجنل ورک جو ہے تقولو. ہاں جی, تو یہ پھر یہ لائٹ ہوا نا پھر تو اس حساب سے. نہیں, کیسے لائٹ ہوا؟ تقولن تو یہ تو ثقیلہ والا آ گیا نا, یہ خفیفہ والا نہیں ہے. اس میں تو تقول میں تو نون ہوتا ہی نہیں نا. جی اس میں یعنی انتا والا یعنی آپ نے نہیں, اگر بغیر ایمفسس کے کہیں گے تو آپ کہیں گے ولا تقولو, ہے نا. جی تو اس کے آگے ڈبل جو نون ایڈ ہو گیا نا, 2 نون, تو وہ اس کی وجہ سے سکیلہ ہو گیا, نون تاکید سکیلہ. نون شدہ بھی کہتے ہیں نا, نون شدہ سکیلہ. اچھا جی, اب
اس کو آپ نے کتنے پارٹ میں بریک کیا ہے؟ یہ جو تقولن ہے نا، یہاں سے جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں آگے مفعول بھی ہے اس کا، اس کی کیا کہتے ہیں سوری جار مجرور ہے نا. ہاں جس کا جار مجرور ہے اس کا متعلق بالفعل ہے. متعلق بالفعل ہو گیا. ہاں جی. اور پھر آگے جملہ اسمیہ ہے انی سے. اچھا جملہ اسمیہ انی میں اس کا مبتدا آ گیا. جی جی. اور یہ فاعلن سے آگے جو اس کی خبر ہی ہے اگر ساری کی ساری. اور یہ اٹسیلف کیا ہے پھر؟ جی کیا اٹسیلف؟ جی یہ فاعلن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اسم فاعل ہے؟ اسم فاعل ہے جی، اسم فاعل ہے. یہ اسم فاعل ہے، اور اسی وجہ سے غدن جو ہے وہ جو ہے وہ منصوب آ رہا ہے مفعول بہی کے طور پہ. ٹھیک ہے. اور یہ ظرف زمان بھی ہے. ہاں ظرف زمان ہے نا یہ تو. جی لیکن یہ مفعول بھی ہی ہے اور اسی وجہ سے منصوب ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ فاعلن کی وجہ سے، اسم فاعل کی وجہ سے نا یہ آ رہا ہے. اچھا اس پہ 23 نمبر پہ سوال دیکھوں میں کوئی کیا ہے. 23 نمبر پہ سوال ہے کہ وہ تو اب ہو ہی گیا which type of emphasis noun is used. تو وہ نون تفخیم. ایک اور چیز اس میں دیکھیں، یہ ایک آدھ لیکچر میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ جو تنوین ہے نا وہ معرفہ ہے نا، سوری وہ نکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ولا تقولن، ایک ایمفسس اس میں آ گیا ڈبل نون کی وجہ سے نا، لشیئن. یہ جو نکرہ یوز کیا ہے نا اس کے اندر بھی یعنی ایک قسم کے کہ کسی بھی چیز، ویسے تو شیء کے معنی بھی یہی ہیں کہ کوئی شے جو ہے نا، لیکن ان لگا کے نا وہ نکرہ کر کے یعنی کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ میں اس کو کل کروں گا یا کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو تنوین کا یہ بھی یعنی کہیں وہ تفخیم الشان آتا ہے کسی کی شان بڑھانے کے لیے، کہیں وہ آتا ہے اس لیے کہ آپ نے اس کو بالکل نا بتانا ہے کہ کوئی اس میں اسپیسیفک نہیں ہے، ایوری تھنگ انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر، خاص چیز نہیں ہے اس کے اندر. اچھا تو آپ کا تو سوال بھی آسان ہو گیا تھا، آیت بھی ہوگی، تو ٹائم بھی بڑا ہو گیا ہے، تو میرا خیال ابھی ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. تو اور کوئی جنرل؟ ہاں میری نیکسٹ اس میں ٹرن آئے گی. سوری مجھے تھوڑی دیر کے لیے جانا پڑا تھا، بٹ آئی ایم بیک. تو نہیں ٹھیک ہے سر، وہ ان دا انٹرسٹ آف ٹائم کیونکہ سب کے لیے ہے، تو نیکسٹ ٹائم پھر مے بی جب بھی آپ مجھے شروع میں یا بعد میں موقع دیں گے انشاءاللہ. ہاں ایک آیت تو آپ نے کر دی تھی چھوٹی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم دوبارہ کر لیں. جزاک اللہ. اچھا کسی کا کوئی فیڈ بیک ہے؟ یہ فارمیٹ صحیح جا رہی ہے؟ کوئی جنرل اور کوئی فیڈ بیک بتائیے، تو نہیں تو پھر اس کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. اب ایک چیز میں آپ کو یاد دہانی کرانی ہے ارشد چودھری صاحب، ماشاءاللہ آپ کی گائیڈنس سے ہم اس ڈائریکشن میں چلے تھے نا ارشد صاحب. ارشد چودھری صاحب ہیں؟ اچھا تو ان کی گائیڈنس سے ہم نے یہ ڈائریکشن پکڑی تھی اور آئی ایم ہیپی کہ اس میں ہم چلے گئے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی آپ ذہن میں رکھیں کہ اب اس ساری پریکٹس سے ہم نے وہ جانا ادھر بک ٹرانسلیشن پہ ہی ہے. تو اس سورہ کو ختم کر کے ہم پھر ایک دفعہ اسیسمنٹ کریں گے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ. اگر میرے خیال سارے کمفرٹیبل ہونے چاہیے، کمفرٹیبل ہوئے تو انشاءاللہ پھر ہم اس سورہ کے پاس ڈائریکٹ جو ہے نا وہ بک پہ چلے جائیں گے. تو میں نے ایز اے ریمائنڈر آپ کو بتایا کہ وہ یاد رکھیں کہ وہ ہمارا اصل پروجیکٹ جو کامن ہے وہ ہے. یہ مطلب سمجھ لیں ہمیں قرآن پاک پہ جو ہم نے پڑھا اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور بہت اچھا ہوا کہ یہ ہم نے کی ہے. انشاءاللہ اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا. تو بعد میں اس پہ بک پہ چلے جائیں گے. چلیں جی ٹھیک ہے، کوئی میرے خیال سوال نہیں ہے تو پھر اس کو کلوز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.